چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب سن رہے ہیں، میرا گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی سردی ہو گئی ہے، لیکن یہ ٹاپک بہت ہی ضروری، بہت ہی اہم ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ سب میری باتوں پر، میرے الفاظ پر تھوڑا زیادہ غور کریں گے، اس اعتبار سے کہ میری آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، اور یہ ٹاپک بہت ہی خطرناک ٹاپک ہے۔ دیکھیے، خطرناک اس اعتبار سے، اگر اس ٹاپک کو آپ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ ایک اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کتنا بڑا خطرہ۔ آپ دیکھیں گے جیسے کہ ہم شروعات ہی کریں گے موضوع کی، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس ٹاپک کو خوارج نے مس انڈرسٹینڈ کیا۔ اس زمانے کے جو خوارج تھے، انہوں نے صحابہ کو کافر کہہ دیا، صحابہ کو کافر کہہ دیا، اور کہنے میں وجہ یہ ٹاپک، مین ٹاپک تھا تکفیر کا ٹاپک، کہ اس ٹاپک کو نہیں سمجھنا یہ ان کا سب سے بڑا پرابلم تھا۔ خوارج کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا کہ انہوں نے تکفیر کے ٹاپک کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا۔ ایک منٹ۔ اور یہی ٹاپک ہے جو آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں آج آپ کو سامنے بات واضح کروں گا جیسے ہم آگے بڑھیں گے، جو اس ٹاپک کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے تکفیری ان کا منہج ہوتا ہے۔ اور یہ ٹاپک اگر آپ صحیح سمجھ گئے انشاءاللہ، تو ایک طرح سے ایک دل میں آپ کے نرمی پیدا ہوگی، ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی، دین کی دعوت دینے میں بھی آپ کے اندر ہارشنس سے آپ بچیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک سے بہت رحمت پیدا ہوتی ہے دل میں۔ یہ ٹاپک کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ٹاپک ہے۔ ہاں، تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہ ٹاپک کو انشاءاللہ۔ تکفیر کا فتنہ، میں تھوڑا یہ ٹاپک دور سے شروع کر کے پھر موضوع پہ آؤں گا۔ ہم اس ٹاپک کو تھوڑا ایک جنرل طور پہ پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ایمان اور مومن، کفر اور کافر، وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا اور کوئی گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اسے ما دون ذلک، اس سے کم درجے کے گناہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو یہاں پر کم درجہ، ما دون ذالک، اس سے کم درجہ، تو اس میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کفر کا گناہ بھی شرک کے گناہ کے لیول کا گناہ ہے۔ کہ کفر کا گناہ کوئی اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہا ہے، تو کفر کا گناہ بھی شرک کے درجے کا گناہ ہے۔ اس سے کم درجے کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ شرک اور کفر دونوں وہی درجے کے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور گناہ ہے نفاق کا گناہ۔ نفاق کا مطلب کوئی شخص باہر سے کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں، لیکن اندر سے مسلم نہیں، اندر سے وہ کافر ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ بھی وہی درجے کا گناہ ہے۔ تو شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ دیکھیے، نفاق کے اندر ایک وہ بھی بات ہے کہ کچھ مومن ہوتے ہیں جن میں منافق جیسی کچھ کوالٹیز ہوتی ہے، لیکن وہ منافق نہیں ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں اپنے ایمان میں، لیکن کمزوری ہوتی ہے ان کی ایمان کی۔ وہ سچے مسلم ہوتے ہیں، مطلب ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ وہ باہر سے بتاتا ہے کہ میں مسلم ہوں، لیکن اندر مسلم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی دوگلی زندگی جینے والے شخص میں اس کی کچھ خصوصیات ہوگی نا، اس کی کچھ خصوصیات ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، جب کوئی اس پہ بھروسہ کرتا ہے تو بھروسہ توڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ منافق کی۔ کون سے منافق؟ وہ منافق جو باہر سے کہہ رہا ہے ہاں میں مسلم ہوں، لیکن اندر سے مسلم نہیں ہے۔ اب کوئی شخص جو مومن ہے، اس کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے ایسا معاملہ، کوئی مومن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ توڑ رہا ہے۔ اب اس میں اس کی کوالٹی میچ ہو رہی ہے منافق سے، لیکن وہ منافق نہیں۔ ذرا بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بات کس کو سمجھ میں نہیں آئی ہو ذرا آپ لوگ پوچھیں، یا تو کسی کو اور سمجھنا ہو، کیونکہ یہاں پہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے یہ ٹاپک پہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ دونوں کے بیچ میں فرق؟ ایک مسلم، ہاں، جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر کچھ خصوصیات آ گئی، جو منافق کی جو کوالٹیز آف منافق ہے، وہ ان میں سے کوئی چیز اس کے اندر آ گئی۔ اب کیا وہ منافق ہے نہیں ہے؟ ذرا بتائیے۔ دو تین جی نہیں سٹوڈنٹس، ہے، جی جی نہیں ہے منافق سر۔ ہے نہیں ہے؟
हाँ, नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है। नहीं है सब। मुनाफिक जैसी क्वालिटीज तो है ना उसके अंदर। क्वालिटीज है, बट वो ईमान है ना उसके पास, सिर्फ ईमान कमजोर है उसका। सही। तो फर्क समझ में आ रहा है? मुनाफिक कौन होता है? वो मुस्लिम होता ही नहीं है, एक दुगला पर्सन होता है। बाहर से कहता है मैं मुस्लिम हूं, लेकिन अंदर नहीं होता है मुस्लिम, वो मुनाफिक है। अब ऐसा पर्सन और वो कमजोर ईमान वाला मुस्लिम, दोनों के अंदर कुछ चीज सिमिलर हो सकती है? दोनों में कोई चीज सिमिलर जी हो सकती है? जी जी, कुछ चीजें हो सिमिलर हो सकती है। हो सकती है। लेकिन सिमिलर होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुनाफिक है। उसके अंदर मुनाफिक की क्वालिटीज कुछ है। तो कुछ लोग जो कहते हैं ना, अरे ये शख्स तो मुनाफिक है, यानी मुनाफिक कहना है यानी कि काफिर कहना, मुनाफिक कहना है यानी काफिर कहना, ये इजाजत हम लोगों को नहीं है। क्यों? ये इतना, ये भी टॉपिक कनेक्ट करो। ये जो टॉपिक से ये मुनाफिक कहने वाला टॉपिक भी कनेक्ट होता है, ये शख्स मुनाफिक है। हमें क्या हक है कि हम ऐसी बात कहें कि मुनाफिक है? अल्लाह की पनाह, लोगों को मैंने देखा हूं ये चीज बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, ये लोग काफिर हैं, ये मुनाफिक है, ये ऐसे है। जुबान पे जरा कंट्रोल नहीं है उनके अंदर। और काश कि वो लोग ये हदीस को जानते। कौन सी हदीस? जो अब थोड़ी देर में आने वाली है। तो हम देखते हैं ईमान सर जो तो अल्लाह मुनाफिक ताला। को मुनाफिक जी। को मुनाफिक नहीं बोला जाए। हाँ। सर मुनाफिक को अब तो मुनाफिक नहीं बोला जाए। मुनाफिक को मुनाफिक बोलेंगे, लेकिन मुनाफिक मालूम होना चाहिए ना, कंफर्म। यानी अगर मालूम नहीं है और सर हमारा जैसे गुमान है। वो लोग जो हिंदू कब्रों की जियारत करते हैं, अब जैसे हमको मालूम है ये कब्रों पे वो करते हैं, उनको तो मुनाफिक कह सकते हैं ना। बहुत अच्छे सवाल आप लोगों ने पूछे। सर कब्र कब्र की, जो कब्र पे जियारत नहीं कही, कब्र पे जाकर, कब्र सॉरी, पे वो जाकर जो दुआ वो करते करते हैं। हैं, खुराफात करते हैं जो, हाँ हाँ। क्या उनको उनको तो हम कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्या है मामला? यही टॉपिक आज हम समझ रहे हैं। अच्छा हुआ आप लोगों ने ये टॉपिक सवाल के बाद कमेंट दिया। तो थोड़ी देर बाद जो चीज सर वाज़ेह अच्छे से होने सर वाली है, प्लीज मैं एक उसको अभी क्वेश्चन है। शॉर्टकट में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आपको ये जो सवाल है ना, ये जो दो तीन सवाल है ना, सब सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद मैं जब मेजर पोर्शन कवर कर लूंगा आज के टॉपिक का, तो तब आप लोग ये बात फिर से पूछिएगा। चल, ये सब लोग ये सवालों को याद रखो। ओके कोई सर। दरगाह पे जा रहा है, वहां पे अल्लाह गैरुल्लाह को पुकार रहा है, कोई शख्स शिर्क कर रहा है, कोई शख्स तावीज पहन रहा है, कोई शख्स अल्लाह के अलावा औरों की कस्में खा रहा है, कोई शख्स, ऐसी कई सारी चीजें हैं। हाँ, शिरकिया काम कर रहा है। तो और एक तरफ वो लोग हो गए, दूसरी तरफ वो लोग जो, एक वो शख्स है जो मुनाफिक जैसी चीजें कर रहा है पूरी की पूरी। तो क्या हम उसको मुनाफिक बोल सकते हैं? क्या इसको काफिर बोल सकते हैं, मुशरिक बोल सकते हैं? क्या है मामला, हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं ईमान और कुफ्र। अब एक शख्स है जो ईमान वाला है, मोमिन, जो कुफ्र करने वाला है वो काफिर है ना। ओके। तो अब कोई इस्लाम को एक्सेप्ट करता है वो मोमिन है, जो इस्लाम का इनकार करता है वो नॉन मुस्लिम है, काफिर है। यहां से हम बात को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम फर्स्ट चीज जो लेंगे आज, वो ये चीज लेंगे कि बाज लोग इसके अंदर कुछ बात क्या कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि काफिर एक गाली है, वो लोग कहते हैं। हाँ, काफिर एक गाली है, वो कहते हैं। तो ये बात आज एक नॉन मुस्लिम्स में प्रोपोगेंडा निकाल दिया है, बोले कि ये गाली देते हैं हम लोगों को। बोले जैसे काफिर कहा, यानी कि बहुत बड़ी गाली दी। तो ये क्या है? नकीदुल ईमान, ईमान का ऑपोजिट है। ईमान, कुफ्र क्या है? ईमान का ऑपोजिट है, यानी कि ईमान का इनकार करना, रिजेक्ट करना। और काफिर का मतलब ये नॉन मुस्लिम कहना, ये बात सही है। लेकिन काफिर गाली है, ये बात अगर आप डिक्शनरी मीनिंग्स चेक करो तो ऐसे कहीं नहीं है कि गाली है ये, जैसे लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया। हम यहां से बात को शुरू करके हम टॉपिक पे आएंगे थोड़ा। तो यहां हम ये देखते हैं कि एक सवाल जो कनेक्टेड है, जो आज के माशरे में नॉन मुस्लिम्स पूछते हैं, बोलते हैं कि काफिर के लिए आखिरत में सजा है। क्यों काफिर के लिए आखिरत में सजा है? तो आ, यहां पर मैं एक सवाल पूछता हूं, आप सबको क्या लगता है? जरा शकील भाई, पोल्स रेडी है ना? जी जी, रेडी है। Okay. 1 मिनट पहला है। सवाल आप सबके सामने आ रहा है। एक सवाल जो हम ये समझ रहे हैं कि क्या ये ऐसे कामयाब लोगों को जन्नत, नाकाम लोगों को जहन्नम, तो कामयाबी नाकामी के लिए इनाम और सजा, ये सिस्टम क्या सिर्फ इस्लाम में है या दूसरे मजहबों में भी है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है, सिर्फ इस्लाम में है या दूसरे मजहबों में भी है? ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं इस बात को समझ करके। हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बात को आज। जी।
جی آپ لوگ کوئکلی جواب دے دیں. 3. اچھا دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے سوال میں پوچھتا ہوں اس لیے ہوں کیونکہ اس سے لرننگ ایکسپیرینس اور جو بات سمجھنا اور یاد رکھنا ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، ایک بٹن دبا دیا کریں تو اس میں آپ خود اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، اچھا میں نے صحیح جواب دیا، غلط جواب دیا. 3 2 1 اینڈ پولنگ. 65% اسٹوڈنٹس بول رہے ہیں، 66 ہو گیا، لاسٹ میں چینج ہوا. 66% اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مذہبوں میں بھی ہے. 34 بولتے ہیں نہیں صرف اسلام میں ہے. چلو دیکھتے ہیں کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب مذہبوں کے اپنے بلیف سسٹم ہے. جیسے ہندو اسکرپچرز میں دیکھیں گے بھائی، مہا بھارت وغیرہ میں، تو مہا بھارت کا یہ انوشاسن پرو کا کوٹیشن آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں وہ تو سب سے بدترین انسان ہوتے ہیں، بدترین انسان ہوتے ہیں. ہاں، اور اس کے اندر ہندو مہا سبھا نے کہا تھا کہ کورونا وائرس یہ اینگری اوتار ہے جو گوشت کھانے والوں کو سزا دینے کے لیے آیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں. کرسچن بائبل میں دیکھیں گے تو وہ لوگوں نے کہا کہ جو جیزس میں نہیں بلیو کرتا تو وہ اس کو ایور لاسٹنگ لائف نہیں ملے گی، اس کو پیرشمنٹ ملے گا، اور ایسی بہت ساری چیزیں. مطلب حقیقت کیا ہے، جو لوگ آبجیکشن اٹھاتے ہیں تو ہر ریلیجن کے اپنے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے وہ جنت جائیں گے، جن کے پاس جو انکار کریں گے، ریجیکٹ کریں گے، وہ لوگوں کے لیے جہنم ہے. اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے وہ لوگوں کو اس پہ اعتراض اٹھانے کی جگہ کہ کون سی چیز صحیح ہے، وہ چیز سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہے نا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کیا کافر کا کوئی حق نہیں ہوتا اسلام میں؟ یہ سوال ہوتا ہے. تو بہت سارے حق ہوتے ہیں، بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں. جان کی حفاظت، ایک معصوم کی جان قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کو مار دیا. مال کی حفاظت، ہاں جو مال ہے چاہے مسلم ہو نان مسلم سب کے مال کی حفاظت. مذہبی آزادی کی حفاظت، کہ قرآن میں آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، یعنی فورس نہیں کیا جائے گا کہ تم اسلام قبول کرو، تمہارے مذہب پہ تم رہو، یہ تمہیں اتنی آزادی دی گئی ہے، کوئی فورس نہیں ہے اس کے اندر. اور مذہب کی عزت، جیسے قرآن میں کیا آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جنہیں وہ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، نہیں تو وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے اپنی دشمنی میں بغیر علم کے. تو ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ جنہیں وہ دعا کرتے ہیں انہیں گالی مت دو، یعنی کہ ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے نا، انہیں پروٹیکٹ کیا گیا، ان کی ریلیجس بھاونا سینٹیمنٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کا حق، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، کہ کافر سے کی بدعا سے، مظلوم کی بدعا سے بچو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ ظلم اس پہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح عورتوں کی عزت کا حق، کہ یہاں پر قرآن کے اندر جو آتا ہے کل للمؤمنین، کہہ دو مومن مردوں سے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچی کر دو. تو کون سی عورتوں کی سے؟ مومنہ عورتوں سے کہ کافر عورتوں سے بھی؟ کون جواب دے گا؟ کون سی عورتوں سے اپنی نظروں کو نیچی کرو؟ دونوں سب عورتوں سے کرنا دونوں چاہیے. دونوں سب عورتیں، جی، ساری تو عورتیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مومنہ عورتوں کے لیے نیچی کرو اور کافر عورتوں کے لیے نہیں. تو وہاں پہ تو سب عورتوں کے لیے عزت ہے. اسی طرح انسانی بھائی چارگی، کہ سارے انسان کون ہے؟ آدم کی اولاد ہے. تو یہاں پر کیا ایک انسانی بھائی چارہ سکھایا گیا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہے، یعنی سارے انسان دور دور کے کہیں رشتے دار بنے. پڑوسی کا حق، تو پڑوسی کے اندر جو ساری حدیثیں آتی پڑوسی کے حق کے تعلق سے، کہیں بھی نہیں آتا ہے کہ صرف مومن پڑوسی، کوئی بھی پڑوسی کوئی بھی مذہب والا ہے. اچھے اخلاق کا حق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، کہ سارے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. خالق الناس جو آتا ہے ہدایت کی دعا کرنا، ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. تو رائٹس ان کے ہیں، لیکن ذرا ٹاپک سمجھیے، مسلمز کے لیے یہ سارے رائٹس کے علاوہ ایڈیشنل رائٹس ہیں، خصوصی رائٹس ہیں. جیسے مومنوں کا اسپیشل بھائی چارہ ہے، انما المومنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی. ہاں یہ کیا ہے؟ اسپیشل بھائی چارہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسپیشل چیز ہے. اسی طرح جو اولیاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يتخذ المومنون الکافرین اولیاء، کہ مومنوں کو، کافروں کو اولیاء نہیں بنانا چاہیے، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر. تو مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے علاوہ کافروں کو اولیاء، تو اولیاء کا درجہ جو ہے نا بہت ہی قریبی محافظ اور قریبی دوست، یہ درجہ نان مسلمز کو نہیں دے سکتے، مسلمز کے لیے. جیسے یہاں پر غور کریے، اولیاء ہے، اولیاء ولی سے آتا ہے، اصدقاء نہیں ہے، اصدقاء یعنی دوست.
مطلب دوست بنانے سے نہیں منع کیا گیا ہے کہ تمہاری فرینڈشپ ہو، کسی سے تعلق ہو، وہ منع نہیں کیا گیا. اولیاء مطلب انہیں بہت ہی قریبی دوست اور محافظ، پروٹیکٹر، یہ مت بناؤ، یعنی یہ بنانے سے روکا گیا ہے. یعنی یہ ایک اسپیشل چیز ہے جو مومنوں کے لیے ہے. اسی طرح یہ اس کی دلیل میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے تعلق سے جو تم سے تمہارے دین کے لیے لڑتے نہیں. ولا یخرجوکم من دیارکم، نہ تمہیں اپنے گھروں سے باہر نکالتے. ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بر کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ نہیں روکتا کہ جو تم سے دین کے لیے قتال کرتے ہیں، دین کے لیے لڑتے ہیں، تمہیں گھروں سے باہر کرتے ہیں، اب تم جاؤ ان کے ساتھ اچھے رہو، یہ منع کیا گیا ہے. کیوں؟ ارے تمہارے لیے تم سے وہ لڑ رہا ہے، قتال کر رہا ہے، تمہیں گھر سے باہر کر رہا ہے، تم اچھے جگہ جا رہے ہو، نہیں. لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہاں، تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسلام نے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے نہیں روکا. لا ینہاکم اللہ، اللہ نے نہیں روکا. ان تبرہم، ان کے ساتھ بر کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، اللہ نے نہیں روکا. وہ تقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اللہ نے نہیں روکا تمہیں. تو یہاں سمجھنا ہے ہمیں اس بات کو. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ اسپیشل رائٹس ہوتے ہیں مومنوں کے، جیسے ذبح کیا ہوا گوشت ایک مومن ذبح کرے تو حلال ہے. ہاں، کافر ذبح کرے تو اس کا حلال نہیں ہوگا، سوائے اہل کتاب کا جو گوشت ہے، جو وہ شرک جس میں نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز حلال ہوگی، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے. نکاح کوئی اگر کافرہ ہو، مشرکہ ہو، تو اس کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے. مومن کے ساتھ نکاح حلال ہے، اسپیشل رائٹ ہے مومنوں کے لیے. جنازے میں جانا، ہاں، ہم دیکھتے ہیں کچھ خاص رائٹس ہوتے ہیں مسلمانوں کی دوسرے مسلمان پر، تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا یہ حق ہے اس کا. تدفین اس کا قبرستان میں، مومنوں کا الگ قبرستان ہوتا ہے. سلام کرنا، ہاں، یا سلام کا جواب دینا، تو اس کے اندر خاص معاملہ ہے مومنوں کے تعلق سے. مومنوں کے تعلق سے خاص معاملہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں صحابہ میں بعض صحابی کا ایسا ملتا ہے انہوں نے کافروں کو ہاتھ کے اشارے سے ہم نے انہیں گریٹ کیا. اور اگر کوئی سلام کر دے تو بات یہ، کوئی نان مسلم اگر سلام کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وعلیکم السلام حقیقت میں کہہ سکتے ہیں. یہ بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ کچھ یہودیوں نے فتنہ کیا تھا. کیا کیا تھا کہ السلام علیکم کی جگہ وہ لوگ کہنے لگے تھے السلام علیکم، موت ہو تم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی یہ سکھایا تھا وعلیکم، تم پر بھی. مطلب اب ہو سکتا ہے کبھی سننے میں غلطی ہوئی ہو کہ کوئی السلام علیکم بول رہا ہے لیکن سنائی دیا السلام علیکم، تو جو بھی ہے، جو تم نے جو کہا وہ تم پہ بھی. السلام ہو کہا تو السلام ہو تم پر، موت ہو تم پر کہا تو موت ہو تم پر، یعنی تمہیں بھی وہی وعلیکم. تو یہ تب اس زمانے کی بات ہے. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی زمانے دور میں اگر یہ خطرہ فتنہ نہیں ہے جہاں پہ وہ لوگ کافر نہیں، وہ لوگ السلام علیکم نہیں کہہ رہے ہیں، تو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں پھر. تو یعنی وہ اگر کہہ رہے ہیں، نان مسلم کہہ رہے ہیں، لیکن ایک خاص رائٹ مسلمانوں کا ایکسٹرا رائٹ تو دکھ رہا ہے. اسی طرح وراثت میں حق، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کوئی مسلمان کافر سے وراثت نہیں پائے گا، نہ کوئی کافر مسلم سے وراثت پائے گا. یعنی وراثت کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خاص رائٹ ہے مومنوں کا. مغفرت کی دعا کرنا، تو یہاں پر یہ دعا خاص، مغفرت کی دعا خاص مومنوں کے لیے. کوئی کہے کہ یہ خاص اتنے سارے ایڈیشنل رائٹس مومنوں کو دے رہے ہو، تو یہاں پر آپ بات سمجھو، ہم لوگوں نے یہ بتایا نا کہ کافروں کے بھی تو رائٹس ہیں، اور یہ میں نے لمیٹڈ لسٹ دی، اس کے علاوہ رائٹس ہیں، اور کچھ اسپیشل رائٹس ہیں، ایڈیشنل رائٹس ہیں مومنوں کے لیے. تو یہاں پر یہ تو دوسرے مذہبوں میں بھی ہے، یا صرف اسلام میں ہے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ چلو میں پول ایک لا رہا ہوں، جیسے ایک شارٹ پول. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صرف ایمان کی جو بلیف کے سسٹم جو ہے، یہ ترجمہ کرنے میں کچھ بات ایک واضح نہیں ہے اتنی. ایک منٹ میں پول ڈھونڈ رہا ہوں کہاں ہے. ہاں، تو یہ کیا صرف اسلام میں ہے ایمان کی بنیاد پر خصوصی اسپیشل سٹیٹس، اسپیشل رائٹس دینا صرف مسلمانوں میں یا دوسرے مذہبوں میں بھی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے، دوسرے مذہبوں میں بھی ہے کیا، یہ صرف مسلمانوں میں ایسا معاملہ ہے؟ 3 2 1 اینڈ پولنگ. تو ہاں 64% کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوسرے مذہبوں میں بھی ہے.
اور 36% کہہ رہے ہیں نہیں صرف اسلام میں ہے. تو ایکچولی دوسرے مذہبوں میں بھی ہے یہ. جیسے فار ایگزامپل کرسچن چرچ کے اندر کچھ اسپیشل رائٹس آف ایچ پیرش ممبر آر سیکروسینکٹ، کچھ پیرش ممبرس کی خاص رائٹس ہوتے ہیں. ہاں اسی طرح جو ہندوؤں میں جنم کنڈلی ہے ان کا جو معاملہ ہے، یا کچھ مندروں کے اندر اسپیشل فیسلٹیز ہوتی ہے. یہاں پہ جیسے میں نے ایک مندر کے ویب سائٹ سے نکالا، کیونکہ وہ لوگ جب الزام لگاتے ہیں آپ لوگ خاص مسلمانوں کو اسپیشل رائٹ دے رہے ہیں، تو بھائی دوسرے مذہبوں میں بھی ہے کہ ان کا کچھ خاص فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کے ممبرس کے لیے. ہاں یہ ایک دوسرے ٹیمپل میں، ہندوجا ٹیمپل میں ممبرشپ بینیفٹس، تو وہاں کے خاص بینیفٹس ہوتے ہیں. گردوارا میں بھی جو یہاں پہ دیا ہے کچھ خاص رائٹس ہوتے ہیں سکھوں کے لیے خاص، ہر وہ لوگوں کے ہے. تو دوسرے مذہبوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں کافروں کے رائٹس ہیں، مسلمانوں کے کچھ وہ رائٹس بھی ہے، ایڈیشنل رائٹس بھی ہیں. اب ایڈیشنل میں کوئی ایڈیشنل دے رہا ہے، جیسے اگر میں میرے بیٹے کو کچھ ایڈیشنل دوں، ہاں تو کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ اگر میں اپنے بچوں کو کچھ ایڈیشنل دوں تو کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ بیٹا نہیں بولا سب، اگر بچوں کو کیوں؟ نہیں کیونکہ سر، میں کسی اور کا کچھ لے تو نہیں رہا ہوں نا. نہیں اگر باقی پہ میں بولوں باقی پہ ظلم کرو اور صرف بچوں کے ساتھ انصاف کرو تو غلط ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں سب کے ساتھ انصاف کرو اور میں بچوں کو کچھ ایڈیشنل ایکسٹرا گفٹ دینا چاہتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ تو اگر ہم مسلمان اسپیشل کچھ رائٹس مانتے ہیں جو مسلمانوں کے خاص رائٹس ہیں، تو اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بات ثابت کر رہا ہوں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، نان مسلمس کو بھی. ہاں کیونکہ اسپیشل رائٹس دے رہے ہیں، کسی کا کچھ لے نہیں رہے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کر رہے. اوکے. اب یہاں پہ ہمارے سامنے کیا بات آ رہی ہے، یہ میں نے کیوں بتایا، ایک وجہ سے بتایا. جو تکفیر کا ٹاپک ہے، جب اگر کوئی مسلمان کو کافر کہہ دیے، مطلب کہ وہ جو ایڈیشنل رائٹس جو مسلمانوں کے رائٹس ہیں نا وہ سب غائب. مطلب کیا؟ آپ سمجھو کہ کوئی شخص اگر آپ کے سامنے ہے اور اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو کہے کہ تم کافر ہو، جب وہ کہے کہ تم کافر ہو تو کیا ہوا؟ اب اس سے نکاح جائز ہوا کیا؟ بتاؤ. یہ نہیں نہیں ہاں اب اس سے نکاح جائز ہوا. ایک بار کافر بول دیا تو نکاح جائز ہوا. اچھا اس کا نکاح نہیں اگر کوئی مسلم خاتون سے ہے تو نکاح اس کا باقی رہا یا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے گا. وراثت میں اس کا حق ہوگا؟ نہیں 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 تو ہو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے؟ نہیں نہیں اس کی جنازے کی نماز ہوگی؟ نہیں نہیں اس کے ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہوگا؟ نہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں تو اب یہاں سمجھو نا بات کیا ہے کہ یہ مومن اور کافر ہے نا بہت بڑی چیز ہے. کچھ لوگ جو اس میں نا ارے یہ کافر ہے تم نے کیا کرے معلوم ہے، اس کو یہ ساری چیزوں سے باہر کر دیا. اب اس کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال نہیں، اس کا نکاح حلال نہیں، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کے لیے وراثت ملنا جائز نہیں، اس کے لیے جنازے کی نماز نہیں ہوگی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، یعنی یہ سب باتیں آ گئی. تو یہاں پہ سمجھو کہ یہ چیز بڑا سیریس معاملہ ہے. یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ اسپیشل رائٹس ہیں. اب آئیے سمجھنے میں فرسٹ سٹیپ پہ ہم یہ سمجھیں گے گناہ اور کفر میں فرق. دیکھو گناہ جو ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کفر. گناہ سے کوئی اسلام سے کیا باہر ہوتا ہے؟ گناہ کرے تو اسلام سے باہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں کون بولتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہے؟ ہوتا. اچھا کوئی جو بول رہا ہے نہیں ہوتا ہے وہ ذرا بولو، جواب تو مجھے. گناہ کر کے اسلام سے باہر نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتی کیونکہ توبہ بالکل صحیح نہیں ہوتے. توبہ ہاں نہیں کر ہوتے. کے پھر اللہ تعالیٰ مطلب اللہ معاف اللہ کرے. سے توبہ کر لو تو ویسے نہیں ہوتے، جی اچھا کفر کرے تو باہر ہو جاتے. اسلام باہر سے ہو باہر کر سکتے دیتا ہے. کفر کرے تو اسلام سے باہر باہر کر دیتا ہاں ہے. ٹھیک ہے. اب بتاؤ گناہ میں دو ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ چھوٹے اور کبیرہ گناہ بڑے. ہاں میرا سوال سنو سب لوگ. چپ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. ایک منٹ چلو اب آپ لوگ سب جواب دو. میں پول لا رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ پول ہے. پہلے دو پولز اتنے کریٹیکل نہیں تھے، یہ کریٹیکل پول ہے. دیکھتے ہیں کیا جواب دے رہے ہیں آپ لوگ. کیا گناہ کبیرہ سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے کوئی شخص کبیرہ گناہ کرے؟ سوچ سمجھ کے جواب دو. فرسٹ آپشن اسلام سے باہر، سیکنڈ اسلام سے باہر نہیں. بولو کبیرہ گناہ کر کے. 3 2 چلو ووٹ کرو. بہت امپورٹنٹ پول ہے یہ. یہاں پہ آپ کی ہے نا بہت امپورٹنٹ سمجھ، اور ووٹ کرو. انونیمس پول ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ کہ میں نے یہ کہا تھا لیکن میری بات صحیح تھی غلط تھی. 3
2 1 اینڈ پولنگ. دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ہے. 74% بول رہے ہیں کہ اسلام سے باہر نہیں, 26% بول رہے ہیں نہیں اسلام سے باہر. تو چلو آپ کے سامنے صحیح جواب. جو گناہ ہوتے ہیں نا, جو گناہ وہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں. گناہ جو ہوتے ہیں کفر تک پہنچا دیتے ہیں, لیکن چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو وہ اسلام سے باہر نہیں کرتا. ہاں, صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو اسلام سے باہر نہیں کرتا. کوئی شخص گناہ کرتا ہے, وہ گنہگار ہے, وہ مسلمان ہے, مسلمان بھی گنہگار ہو سکتا ہے, مسلمان کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو گناہ ہوتے ہیں اسے کفر کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ میں سے کوئی مجھے جواب دو, 2-3 اسٹوڈنٹس, میں آپ کو ایک سوال مثال دے رہا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے, کبیرہ گناہ, اور اس کو لوگ بول رہے ہیں کہ یہ دیکھو مت کرو, غلط ہے یہ مت کرو. وہ کہتا ہے ہاں کمی ہے میری, نہیں کر رہا, کمی ہے مانتا ہوں میں, غلط ہے. اب وہ کافر ہوا نہیں ہوا؟ نہیں نہیں ہوا. نہیں اب ہوا. سنو, وہ گناہ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کر گناہگار رہا ہے ہے کر رہا ہے. کافر نہیں. ہاں سنو, گناہ کرتے 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 ایک دن جب وہ اسے بعد میں جا کے لوگ بولتے ہیں مت کرو یہ مت کرو گناہ ہے, اور وہ بولتا ہے میں نہیں مانتا یہ سب, میں یہ سب نہیں مانتا. اب یہ الفاظ جو اس نے زبان سے کہا, یہ کیا گناہ ہے یا کفر ہے؟ یہ کفر ہو گناہ گیا سر. کفر ہو گیا, کفر یہ تو کفر ہو گیا. سمجھے آپ لوگ؟ کفر. یہ کفر ہو گیا. یہ الفاظ جو بولا ہے میں نہیں مانتا, یہ کفر ہے. یہ اب یہ گناہ والی بات نہیں بولی اس نے, اب اس نے کفر کی والی بات بول دی ہے. تو گناہ اور کفر میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے تو یہ کفر والی بات بول دی. کب اس نے کفر بولا؟ جب وہ بول رہا تھا میں مانتا ہوں, میں مانتا ہوں میری کمی ہے, تب تک وہ گنہگار تھا. لیکن جب اس نے کہا میں نہیں مانتا, جب اس نے کہا میں نہیں مانتا, یہ کفر کے الفاظ بول دیے اس نے. اب یہاں پہ ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے گناہ اور کفر میں فرق. ٹھیک ہے, اب کفر میں 2 ٹائپ کے کفر ہے, کفر اصغر اور کفر اکبر ہے. کفر اصغر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کفر اصغر کیا ہے؟ چلیے آئیے آپ بڑا لوگوں کا چیک کرتا ہوں. بڑا بت کفر چھوٹا پرستی. کفر. ایک منٹ, کفر اصغر اور کفر اکبر, جیسے ایسے ہی ووٹ کرو, کیونکہ آپ ووٹ کروں گے پھر میں بتاؤں گا تو زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. سوچو کہ کوئی کفر اصغر کر رہا ہے, چھوٹا کفر کر رہا ہے, تو وہ اسلام سے باہر ہوا نہیں ہوا؟ فرسٹ اسلام سے باہر ہوا, سیکنڈ اسلام سے باہر نہیں ہوا. کفر اصغر اور کفر اکبر. چلو یہ تھوڑا سا ڈیپ سوال ہے, اگر غلط جواب بھی آپ کا آیا نو پرابلم, کم سے کم آپ ٹرائی کرو. کفر اصغر کرنے والا کیا لگتا کیا ہے, اسلام سے اندر یا اسلام کے باہر؟ 3 2 1 اینڈ پولی. یہاں پہ 69% اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں اسلام کے باہر نہیں, ہاں, اور 31% بول رہے ہیں کہ اسلام کے باہر. اچھا چلو دیکھتے ہیں, آپ سب میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ایسے اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھاؤ جو بولتے ہیں کہ اسلام کے باہر نہیں. کون بولتا ہے اسلام کے باہر نہیں؟ کفر اکبر کرنے والا, سوری کفر اصغر کرنے والا, چھوٹا کفر کرنے والا. ان میں سے کوئی 2-3 اسٹوڈنٹ بتاؤ جی. آپ کیوں بولتے ہیں کہ باہر نہیں؟ تو جیسے ریاکاری بھی جو ہے وہ کفر اصغر ہے نا, تو اس کیا کو چیز؟ ہم ریاکاری, ہاں جی ریاکاری وہ بھی جی. کفر اصغر میں آتا ہے, لیکن اس سے ہم اسلام سے باہر نہیں ہوتے ہیں. اوکے چلو, انہوں نے کیا کیا نا ماشاءاللہ, ان کو ایک مثال یاد تھی. ان کو کیا مثال یاد تھی کہ بھئی ریاکاری کفر اصغر ہے, اور ریاکاری کرنے والا, دکھاوا کرنے والا جو کفر اصغر ہے, ہاں, تو وہ اسلام سے باہر شرک اصغر ہے, شرک اصغر, تو وہ اسلام سے باہر نہیں. تو پھر انہوں نے اس سے اندازہ لگائے تھے. ٹھیک ہے چلو ویری گڈ. اور کوئی جواب, کوئی اور؟ تو گناہ چھوٹے گناہ نمازوں کے بیچ جو درمیان ہوتے وہ معاف کیے جائیں گے نا. نہیں نہیں, یہاں چھوٹے صغیرہ گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کفر اصغر کی بات کر رہا ہوں.
सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुफ्र असगर करने के बाद उसको ये चीज रियलाइज हो कि मैंने ये गलत किया, तो फिर वो तौबा इस्तगफार कर ले, तो इस बिना पे वो बाहर नहीं कुफर हुआ। के बाद भी रियलाइज हो सकता है ना। रियलाइज तो क्या है, छोटा कुफर बड़ा कुफर, उसके बाद रियलाइज तो कभी भी हो सकता है। कुफर अकबर करके भी रियलाइज हो सकता है। ये बात आपकी लॉजिक सही नहीं थी जी। जो नमाज नहीं पढ़े वो कुफ्र नमाज नहीं पढ़े कहलाता वो है। भी कुफ्र की ये जो कुफ्र बोल है। रही हैं, ये जो नमाज बहन बोल रही हैं, ये बात इनके पास पॉइंट है। बोलिए, नमाज ना पढ़े वो। जो नमाज ना कुफ्र पढ़े वो भी कुफ्र कर। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। नमाज देखो ये थोड़ा सा पढ़ टेक्निकल है, सब लोग अभी ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। मैं आपको म्यूट ऑप्शन भी हटा रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से सुनो। देखो ये हदीस देखो ऊपर वाली। अच्छा, 2-3 स्टूडेंट जरा हाथ रेस करके, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब दो बस। हाँ, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूंगा मैं इंशाल्लाह। जो हैंड रेस करो 2-3 स्टूडेंट, मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ, सिर्फ 2-3 को दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो, बहुत कीमती पॉइंट मिल रहा है। हाँ देखो, पॉइंट्स होते हैं। एक और स्टूडेंट, हाँ 3 लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया। हदीस देखिए पहली वाली, सही बुखारी की। सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है। वो क़ितालुहु कुफ्र, और उसके साथ क़िताल करना कुफ्र है। उसके साथ क़िताल करना कुफ्र है। तो यहां पे गौर करो, मुसलमान के साथ गाली देना, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, और उसके साथ क़िताल करना यानी कि लड़ना, ये कुफ्र है। हाँ तो क्या है क़िताल करना, उसके साथ लड़ना क्या है? क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुफ्र है। कुफ्र है। कुफ्र है। ठीक है, अब गौर करो, एक और मिसाल हम ऐसी ले लेते हैं। एक और मिसाल। अ, ऐसी कई हदीसें हैं, थोड़ी देर बाद हम ऐसी और मिसालें लेंगे। चलिए अब यहाँ पे गौर करो। व इन तो इफतानी, कुरान की आयत, सूरह हुजुरात की। व इन तो इफतानी मिनल मोमिनी नक्ततलू फस्लिहु बैनहुमा, कि अगर मोमिनों के दो गिरोह में आपस में क़िताल हो जाए तो उन दोनों के बीच में सुलह कर दो। उन दोनों के बीच में सुलह कर दो। यहां पे सवाल क्या है, ये दो गिरोह आपस में क्या कर रहे हैं? किताब क़िताल। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको क्या कहा है? सुलह करने के उनको लिए। आपस में सुलह करने के लिए। सुलह करने का। इनको क्या नाम से पुकारा है? इन तौइफतानी मिनल मोमिनी मोमिनीन, मोमिनों के दो गिरोह कहा। तो मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं कि ये कहा कि मोमिनों के दो गिरोह, ये नहीं कहा काफिरों के दो गिरोह, क्योंकि दो क्या कर रहे हैं आपस में? लड़ रहे हैं। क़िताल कर क़िताल लड़ कर। रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाली हदीस देखो अभी फिर से, सही बुखारी की हदीस। यहां पे क़िताल को कुफ्र कहा गया है, जी। फिर भी अल्लाह ने उनको मोमिन कहा है। अल्लाह ने उनको काफिर नहीं कहा। इसमें जी पॉइंट क्लिक हो रहा है? जी सर, मतलब ये क्या तो पॉइंट फिर क्लिक हो वही रहा है? वाली बात है कि छोटा जो कुफ्र है वो इस्लाम से बाहर नहीं कर रहा। वेरी गुड। ये दलील है, सब लोग गौर करें। क्या चीज की दलील? कुफरुन दूना कुफरिन की दलील। ऐसा कुफ्र जो हकीकी कुफ्र से कम दर्जे का है। क्या दी चीज की दलील है ये? कि एक ऐसा कुफ्र भी होता है जो कुफरुन दूना कुफरिन होता है, यानी हकीकी कुफ्र से कम दर्जे का कुफ्र। और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये हकीकी कुफ्र से कम दर्जे का कुफ्र, ये होता है गुनाह। कुफ्र असगर। कुफ्र असगर जो होता है ना, होता है गुनाह। यानी मुसलमान के साथ क़िताल करना है, उसको क्या कहा गया है? कुफ्र कहा गया। देखिए क्या होता है, समझिए। आमतौर पर भी गुनाह क्या करते हैं? कहां ले जाते हैं? कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। हाँ, गुनाह कहां ले जाते हैं? आदमी शुरुआत गुनाह से करता है, उसका खात्मा कई बार कुफ्र पे होता है। पता क्या चलता है शुरुआत कहां से होती है? गुनाह होते हैं, गुनाह दिल में जगह बनाते हैं, यहां तक कि आखिर में जाकर आदमी बोलता है मैं नहीं मानता। तो शुरुआत कहां से हुई? गुनाह। अब वार्निंग के लिए बाज गुनाहों को कुफ्र का नाम दिया गया है हदीसों में। समझ रहे हैं आप? जी। मतलब छोटे क्या? छोटे गुनाह मिलके गुनाह अकबर बन जाते हैं और फिर वो नहीं, ना कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। वेरी गुड। छोटे गुनाह, गुनाह सगीरा, कभी सगीरा। फिर वो कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह। हाँ। लेकिन कुछ गुनाहों में, कुछ कबीरा गुनाहों में, कुछ गुनाहों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र कहा। इसकी मिसाल आपकी आंखों के सामने है। वो क़ितालुहु कुफ्र, मुसलमान के साथ क़िताल करना कुफ्र है। क्यों कहा? क्यों कुफ्र कहा? ताकि लोग इससे डरें, इससे बचें, इसकी गंभीरता, इसकी सीरियसनेस को समझें। क़ितालुहु कुफ्र कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आदमी इसको हल्के में ना ले।
اس کو سیریسلی قتال کرنا، مسلمانوں کا آپس میں قتال کرنا، لڑائی کرنا کفر ہے. تو پتا کیا چلا؟ کفر لفظ استعمال کیا، لیکن کفر کیا ہے؟ انکار کرنا کفر ہے. ہاں، تو یہاں کیا سمجھنا ہے ہم لوگوں کو کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، ایک منٹ، ہاں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے لیے لفظ کفر آتا ہے لفظی اعتبار سے، لیکن وہ ہوتے ہیں کیا؟ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کفر اصغر. کچھ لوگ ہیں نا اس کے اندر سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. وہ لوگ بولتے ہیں نہیں کفر لفظ آیا نا، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ بعض ایسے گناہ ہیں جن کے لیے لفظ کفر آتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اچھا، آپ میں سے کسے یہ بات کلک ہوئی اور کوئی بات اپنی بول سکتا ہے جس کو یہ دلیل سامنے سمجھ میں آ رہی؟ کون اس میں کچھ بولنا چاہتا ہے؟ بولیے. میں چاہتا ہوں آپ میں سے کسی کی بات سنو جس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ طائفتان من المومنین کہا اللہ نے. جی جی سر، جیسے کہ اس حدیث میں آئے کہ لڑنا بھی مطلب کفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلم ہی اس کے لیے یوز کیا، تو وہ کفر مطلب کافر نہیں بن گیا. اسلام اس کا چھوڑنا نہیں ہوا یہ بات. اور پھر دوسری آیت سورہ حجرات کی آیت جو ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہے، یہاں پہ بھی لڑ رہے ہیں دو گروہ، لیکن وہ ہے اصل میں مومن ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مومن ہی کہہ رہے ہیں، تو اس لیے بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے. تو اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ سنیے. مان لو کہ کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتی. اب یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ آپشن میں نے اوپن کر دیا، آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی کفر ہوگا سر، یہ پھر اللہ کا ہی انکار کر رہا ہے نا وہ. کفر ہے، اچھا یہ کفر ہے. بتاؤ اللہ کا انکار کیا کرنا لگتا ہے مطلب آپ کو، کفر کرنا. کیا جی لگتا ہے جی آپ کو، کفر ہے، بالکل کیا کیا ایسے کا کفر. ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ طائفتان من المومنین کہتا ہے یا کافرین کہتا ہے ان کو؟ جو کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. ایسا ہوتا تو پھر کافرین کہتے ہیں اللہ کافرین سبحانہ تعالیٰ. کافرین لیکن یہاں پہ یہ کافرین. سورہ حجرات کی آیت میں جو آپس میں قتال کرنے والوں کو اللہ نے کافرین نہیں کہا، اللہ تعالیٰ من المومنین کہا. پتا کیا چلا؟ اللہ کو وہ ماننے والے ہیں. اللہ کو پتا چلا ماننے یہ والے. ایمان اسلام والے. سے باہر کرنے والا کفر نہیں ہے، یہ گناہ جی ہے. سر. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو پوائنٹ کلک ہوا سب کو؟ اچھا جی ابھی میں الحمدللہ. ریورس سوال پوچھ رہا ہوں. جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ بولو، جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ پوچھو، جلدی پوچھو، ٹائم کم ہے. جی اسے گناہ کبیرہ کہیں گے. ہاں گناہ کبیرہ ہے یہ، ویری گڈ. کبیرہ گناہوں میں سارے نہیں، سارے کبیرہ گناہوں کو کفر نہیں کہا گیا. کچھ خاص گناہوں کے لیے لفظ کفر آتا ہے حدیثوں میں. جیسے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھو. نہیں یہ میں اچھا 2 مثالیں اور اسی نوٹس میں آنے والی، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں. چلو باتیں ہیں. تو یہ سوال کا جواب یہ ہوا کہ کیا کفر اصغر سے اسلام سے باہر ہوتے ہیں؟ تو باہر نہیں ہوتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. کفر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ دل میں. آدمی بولے دل میں اگر انکار کر دیا اس نے اللہ کا، میں نہیں مانتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر اس کا ظاہر ہوا. الفاظ میں جو اپنے الفاظ سے کفری الفاظ بولے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، ہاں اللہ کو نہیں مانتا. عمل میں، ہاں عمل میں کہ بھئی ایسا کوئی کفریہ کام کرے، جیسے مثال کے طور پہ غیر اللہ کی عبادت کرے یا مورتی پوجا کرے. ہاں جیسے ابھی کچھ لوگ رواداری اپنی بتانے کے لیے، ٹالرنس بتانے کے لیے دوسرے مذہبوں کی مورتیوں کو کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیے ابھی پچھلے فیسٹیول میں، مسلمان ہونے کے باوجود. تو یہ کفری عمل ہے، ڈائریکٹ کفری عمل ہے. اور ایک اور چیز ہے، چوتھی چیز شک. پتہ ہے شک بھی کفر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا، ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لے آئے، آمنوا باللہ و رسولی، اللہ پہ ایمان لے آئے، رسول پہ ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد وہ شک و شبہ میں نہیں پڑے، شک و شبہ میں نہیں پڑے. ثم لم یرتابوا، تو شک میں پڑنا بھی کفر کی چیز ہے. یعنی کفر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ دل میں، الفاظ میں، عمل میں اور شک میں. یہ چاروں چیزیں یہاں پر ہیں. اب آتے ہیں، سب لوگ ابھی دھیان سے سنتے. کوئی شخص کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں، مسلم، اس کی تکفیر، ہاں کیوں اتنا خطرناک مسئلہ ہے؟ یہ کیوں ایسا معاملہ، کیوں اتنا خطرناک مسئلہ ہے؟ ذرا غور سے سنو. ایما رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جو کوئی شخص اپنے بھائی سے کہے اے کافر، مسلمان اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے اے کافر، فقد باء بها احدهما،
وہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر تو آئے گا. یعنی اگر ایک شخص اے بی کو بولتا ہے بی تم کافر ہو، دونوں کہتے ہیں مسلم ہوں میں مسلم، فقط با بها احدہما، تو وہ چیز دونوں میں سے ایک پر آئے گی. صحیح مسلم کی حدیث میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر والی، صحیح مسلم کی حدیث میں کچھ ایڈیشن ہے. ان کا نہ کما قال، اگر جیسا کہا وہ ویسا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا، اگر نہیں، رجعت علیہ، اسی پہ واپس آئے گی. یعنی کیا؟ اگر سامنے والے کو کافر کہا، وہ کافر ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کیا ہوگی؟ رجعت علیہ، اسی پہ واپس آئے گی. کس پہ؟ کس پہ واپس آئے گی؟ بولنے والے اس میں بولنے والے پر. اگر یہ ہے، اگر کہنے والے پہ وہ چیز واپس آئے گی. اچھا، کہنے والا تو بولتا ہے میں تو مسلم ہوں، میں تھوڑی کافر ہوں، تو بولے میں تو لیکن وہ مسلم ہوں. دوسرے پہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ کافر ہے. قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی اس دیکھو، لائق نہیں ہے نا بولنے والا کفر ہے. مان لو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کافر، اور سامنے والا اگر کافر نہیں ہے تو رجعت علیہ، اسی پہ واپس آ جائے گی. تو یہ بول رہا نہیں نہیں میں تو مسلم ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا، اور اتنا خطرناک جواب ہے، اللہ کی پناہ. انہوں نے کہا کہ اگر وہ آج نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ اس پر ہوگا. رجعت علیہ، وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی. یعنی واپس آئے گی، کبھی بھی موت تک کبھی بھی وہ چیز اس پہ واپس آ سکتی ہے. کتنی خطرناک بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسی بات ہے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ایسی بات ہے. یعنی کہ آج اس نے بولا کسی کو کافر 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 کافر، سب کو بولتے ہیں نا بعض لوگ، ارے یہ کافر ہے، کافر مسلمان، یہ مسلم ہے. اور وہ اگر نہیں ہے تو رجعت علیہ، وہ سب اس پہ واپس آ رہی ہے. وہ بلٹ جو اس نے چلایا نا، کافر کی بلٹ، وہ سب کس پہ واپس آئے گی؟ اس پہ. وہ بولتا ہے نہیں میں تو مسلم ہوں. تو آج ہو، کہنے والے پر. آج ہو، آگے کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ ایمان تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ایمان کی دولت دیتا ہے. ہاں، بہت بڑی چیز ہے یہ رجعت علیہ. تو ڈرنے والی بات ہے کہ نہیں، بتاؤ؟ ہاں، ڈرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، زبان سے یہاں پر نکالنے کیسا سے ہے نا، پہلے 100 بار اس کے سوچو. اندر بے احتیاطی، مطلب کیا ہوتا ہے نا، بے احتیاطی بہت خطرناک بات ہے یہاں پر. اوکے، کیونکہ پھر کیا ہے، وہ مومن سے کیا ہوا، وہ کافر کے اندر گیا تو اس کے رائٹس کا چارٹ الگ ہو جاتا ہے، پورا حقوق کے چارٹ ہی الگ ہوتا ہے پورا. بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اب اس میں پہلے تو کچھ چیزیں چیک کریں گے ہم لوگ جو ٹاپک کو سمجھنے میں، کہ سامنے والا اگر کوئی کفر کی چیز کر رہا ہے تو کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے. کفر اکبر کیا کہ نہیں کیا، پہلے تو یہ دیکھیں گے. سمجھ رہے آپ؟ پہلے تو یہ چیز چیک کریں گے کہ کفر اکبر ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر کفر اصغر ہے تو کافر ہی نہیں ہوا، کافر کا ٹاپک لگا ہی نہیں سکتے ہیں. پھر کوئی اگر کفر اصغر کر کے کافر بولیں گے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ خود کہا ہوتا نا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا ہوتا اللہ تعالیٰ نے. تو پہلے تو یہ دیکھیں کفر اکبر ہے کہ کفر اصغر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کفر اصغر سے اسلام سے باہر نہیں ہوتے، تکفیر تو سوال ہی نہیں ہوتا. پھر کیا مطلب؟ کافر کہنا، کافر کہنا. دیکھو ایک بات سنو سب لوگ، کوئی نان مسلم جو خود ہی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اسلام کو، وہ تو خود بول رہا ہے کہ میں انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں، میں ریجیکٹ کرتا ہوں، میں کافر ہوں، یعنی نان مسلم. تو اس کو نان مسلم بول سکتے ہیں، اس کو کافر بول، نان مسلم کو نان مسلم بول سکتے ہیں کہ مسلم بولو گے؟ بول سکتے یعنی کہ نان نان مسلم مسلم بول کے سکتے لیے ہم لوگ عربک میں لفظ ہے ہمارے پاس کافر، وہ گالی نہیں ہے کوئی، جیسے میں نے بتایا ڈکشنری میں کھول کے دیکھ لو، گالی نہیں ہے. تو نان سر مسلم جو کو کافر کہہ سر جو سکتے ہیں. اللہ کو کچھ نہیں لوگ آج کل ماننے ہے نا والا ایک کافر. الگ، کچھ لوگ ایک الگ آج آ گئے لوگ بولتے ہیں، بولے نان مسلم کو بھی کافر نہیں بول سکتے. ارے وہ خود بول رہا ہے کہ وہ نہیں مانتا اسلام کو، خود بولتا ہے میں نان مسلم ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا. جب انہیں تو اچھا نان نہیں جو لگتا ہے لفظ، ان کو سر جو انکاری بھی بولتے ہیں کہ سر جو ہاں بولتے بولیے، ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور پوجا پاٹ اور ہندو کو رکیے نا، سارے میں آپ کے کام سوال پہ کرتے آ ہیں. رہا ہوں، تھوڑا رکو نا، صبر کرو. لیکن میں نان مسلم کی بات کر رہا ہوں. نان مسلم جو بول رہا ہے میں نان مسلم ہوں، اس کو تو بول ہی سکتے ہیں نا. کچھ سر لوگ وہ آج تو عجیب ہے. لوگ ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں نان مسلم کو بھی کافر نہیں بول سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ دیکھو، اگر آپ ہے نا بولنے میں کہیں پہ کیا ہے، بعض لوگ کیا ہے نان مسلم ایسا سمجھتے ہیں ہم لوگ گالی دے رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں، تو آپ سمجھا دو، بتا دو. آپ بولنے میں احتیاط برتو، کیونکہ وہ لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ایک آ گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے ایسا پروپیگینڈا کیا. تو بولنے میں احتیاط کرو، لیکن نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے آپ.
مطلب جو بول رہے ہیں نا نان مسلم کو بھی کافر نہیں بول سکتے، یہ کیا ہے؟ تو خود بول رہا ہے کہ میں نہیں، نان میں نے مسلم. سنا ہے بھائی، ابھی میرے سامنے یہ مسئلہ ہوا تھا، وہ بولتے ہیں کہ ہے نا کافر کو بھی کافر مت بولو، پتہ نہیں وہ کب ایمان لے آئے. ارے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس پہ کون سا چارٹ لگائیں گے؟ جو چارٹ ہوتا ہے نا مسلم کا یا کافر کا، ہاں ہاں تو مومن کا چارٹ لگائیں گے کافر کا چارٹ؟ بھی کافر تو کافر ہے، وہ تو جی نان جی مسلم ہے. کافر ہے. اب بھلے جی ہی جی آپ بولنے میں اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. مسلمان ہی بولتے ہیں کہ بولے کہ کافر کو بھی کافر مت بولو، پتہ نہیں وہ کب ہاں تو ایمان یہ لے آئے. نہیں، یہ بالکل بیوقوف جیسی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں معلوم ہے کہ کافر کافر ہے، وہ ایمان لے آئے گا تو مومن ہو جائے گا. ہم نے تھوڑی کہا کہ خاتمہ اس کا کافر پہ ہوگی، اس کا معاملہ، مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتمہ ہی اس کا کافر ہو کر ہوگا. ہو سکتا ہے مومن لے آئے گا، ہو سکتا ہے کوئی مومن آ جائے، کل نہیں ہوگا. تو آج کیا ہے، ہم یہ بول رہے ہیں رائٹس کا چارٹ ہے نا، کافر کا چارٹ، مومن کا چارٹ. تو کون سا چارٹ آئے گا اس میں؟ ایکسٹرا چارٹ کون سا رہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، جو چلیے. مسلمان خالی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری میں نماز آ رہا ترک ہوں کرتے سب ہیں. مسلمانوں پہ آ رہا ہوں، تھوڑا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب میں نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ. اب فرسٹ چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان بول رہا ہے، ہاں یہ ٹاپک بھی آئے گا، آج سب آئے گا انشاءاللہ. آج سب یہ بہت کھل کے بات ہونے والی ہے. ہاں انشاءاللہ. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلے تو کفر اگر کوئی بول رہا ہے تو کفر اکبر ہے اصغر ہے، پہلے دیکھیں گے. کیونکہ کفر اصغر سے تو اسلام سے باہر نکلتے ہیں. کیا آپ بتاؤ، کفر اصغر بولنے والا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. نہیں کفر ہوا. اصغر والی چیز کرنے والا نہیں. گنہگار نہیں ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. نہیں گنہگار ہوا. ہوا. گنہگار ہوگا. گنہگار ہوا، لیکن کافر ہوا گنہگار کیا؟ ہوگا. کافر نہیں نہیں ہوا. کافر نہیں. ہاں. تو پہلے تو آپ لوگ فرسٹ اسٹیپ میں کفر اصغر اور اکبر میں فرق کریں گے. پہلے تو لائف میں آگے ہمیشہ یاد رکھیں گے. سیکنڈ چیز، کیا یہ خبر صحیح ہے غلط ہے؟ مطلب اب ایک مسلمان کے بارے میں بات آئی کہ اس نے کفر کے الفاظ بولے، خبر صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کتنی افواہیں اڑ جاتی، پھر بعد میں جا کے اس کی وضاحت آتی، بولے نہیں نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا تھا. یعنی کتنی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے. تو پہلے تو خبر صحیح ہے نہیں ہے، پہلے چیک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کافر بولنے سے پہلے؟ چیک کرنا چیک چاہیے. کرنا چاہیے. کیوں چیک کرنا چاہیے؟ چیک کرنا چاہیے، پوری تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ نا کیوں؟ کہیں وہ کیونکہ یا تو بولنے والا جھوٹ ہم بول رہا سنی ہے. سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اور کیونکہ اگر وہ اگر ہم نہیں نہیں ہوا، کریں گے تو ہمارے نہیں اوپر ہوا تو تو لوٹ سے آئے گا نا، اس ہمارا کا گناہ خاتمہ ہم ہو کو مل سکتا ہے جائے گا. کسی کا ہو جائے. ایک منٹ، بہت صحیح بات بولے آپ نے کہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے نا کہ اگر خبر غلط نکلی اور یہاں پہ صاحب نے سن کر کے بول دیا ارے وہ اس نے ایسا کہا یہ تو کافر ہے، اور وہ کیا ہے غلط، خبر ہی غلط، خبر ہی غلط. سوشل میڈیا کی افواہ، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے. ہاں، سوشل میڈیا کی افواہ، اور معاملہ کیا ہے، وہ تو مومن ہے اور پھر آپ نے تو بول دیا کافر. اب وہ چیز آئے گی آپ پہ ہی واپس. تو یہ کیا ہے، خبر صحیح ہے غلط ہے، چیک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ پھر سے میں نے انمیوٹ آن کر دیا. خبر صحیح ہے غلط ہے؟ کرنا چاہیے. چیک کرنا ہے کرنا سر. چاہیے. کرنا چاہیے. اتفاق. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم والظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات، اور یہ بات کنفرم کرنا ضروری ہے. تیسری چیز کہ کافر کا لقب لگانا، کافر یہ کافر وہ کافر، یہ کیا عام آدمی یا پھر علماء میں بھی خاص جو اسپیشلائز بڑے احتیاط والے علماء اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ خلافت ہو یا مسلمان کی اسلامک حکومت ہو تو وہاں پہ جو خلیفہ یا حکمران ہے وہ کرے گا تکفیر. ایسا نہیں کہ علماء بھی عام علماء نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے مان لو آپ لوگوں نے سنا ہے موب لنچنگ. موب لنچنگ کیا ہوتی ہے؟ جو مسلمانوں پہ آج کل جو ظلم ہو رہے ہیں، مار رہے ہیں، مطلب موب لنچنگ کیا ہے نا، صرف مسلمان کا معاملہ نہیں ہے. موب لنچنگ کیا ہے کہ ادروائز پورے موب مل کر کے مارے. جیسے کسی نے چوری کیا، چور کو پکڑ لیے، پوری پبلک نے مل کے اس کو ماری. یا کسی کے اوپر معاملہ ایسا ہے کہ یہ اس نے ایسا ایسا کیا. اب یہ نہیں، مسلمانوں کے خلاف بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے، یہ بات اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ کنسپٹ میں صرف مسلمان نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا کام. یہ کام آپ بتاؤ موب لنچنگ میں کیا صحیح ہے غلط ہے؟ بولو. موب جب اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیتی ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ میں آ گیا جس نے کوئی گناہ کیا، جرم کیا، اب پوری پبلک نے مل کے سزا دے دی اس کو، ایسے وہیں پہ قتل کر دیا اس کا. تو آپ بتاؤ کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. غلط غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ بولو غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ابھی ہاتھ اٹھا کے جواب دو، ابھی ہاتھ اٹھا کے جواب دو، کیوں غلط ہے؟
جی ماب لنچنگ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس کے جی یہاں پر کیونکہ لا اس اینڈ کے آرڈر جو مینٹین نہیں ہو رہا ہے. قانون ہے کیونکہ نیم ہے ہاں قانون ہے ایک نیم ہے. حکومت کا جو رہیں گے سردار وہی اس کو سزا دے سکتے ہیں. اوکے صحیح ہے قانون کے تحت کیوں، لیکن قانون کے تحت کیوں؟ فائدہ کیا ادھر؟ کیونکہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر رہا ہے. اوکے لا اینڈ آرڈر مینٹین کیوں؟ پھر بھی بتاؤ کیوں، مجھے کیوں؟ کیونکہ اس کا جرم ثابت ہونا چاہیے کہ پروف ہاں ہونا ثابت ہونا چاہیے. چاہیے. کبھی ہاں مسٹیک ہو سکتی ہے نا موب سے کہ نہیں، پبلک سے مسٹیک ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. ایک نے چوری کیا تھا دوسرے کو پکڑ کے مارنے لگے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوتی بھی ہے جب بہت. کورٹ کے کورٹ پروسیجر سے گزریں گے تو کورٹ اس کو بھی سنوائی کا موقع دے گا، وہ کلیریفیکیشن کا موقع دے گا، جرم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، سچ مچ ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے معاملہ. تو موب لنچنگ صحیح ہے غلط ہے؟ موب لنچنگ صحیح ہے غلط ہے؟ جی غلط ہے دیکھا جائے تو. ہاں غلط ہے غلط غلط ہے. بالکل صحیح. موب لنچنگ غلط ہے. یاد رکھو یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے کہے اے کافر، فہو کا قتل ہی، ایسا ہے جیسے کہ اس کا قتل کر دیا، ایسا ہے کہ اس کا قتل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مومن کو کافر کہنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ قتل کرنے جیسا معاملہ ہے. تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے نا، جو پبلک خود ہی سن کر کے اپنی طرف سے بولتی ہے نا، سامنے والے کی کوئی سنوائی نہیں، سامنے والے کی کوئی سنوائی نہیں، اور ڈائریکٹلی بولتی ہے یہ کافر ہے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ یہ چیز ایسی ہے جیسے موب لنچنگ جیسی ہے. موب لنچنگ جیسی مطلب کیا؟ دیکھو علماء کریں گے، وہ بھی پڑھے علماء جو اسپیشلائزڈ علماء ہے، اور جہاں پہ مسلم حکومت ہو، اسلامک حکومت ہو، وہاں اسلامک حکومت کے حکمران کریں گے تکفیر کا ٹاپک کہہ سکتے ہیں. کوئی مسلمان بول رہا ہے نا ایسا کچھ کر رہا ہے جس سے اس کو کافر بولا جائے گا، ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ رستہ چلتا ہر آدمی جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو ایسا نہیں کہ رستے چلتے گلی گلی میں چور کے ہاتھ کو کاٹ رہے پبلک، ایسے تھوڑی ہے. وہ تو حکمران کریں گے. مطلب یہاں پہ کافر بولنے کا بھی جو ٹاپک ہے یہ ایسا نہیں کہ ہر عام آدمی چلتے پھرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ انصاف سے جو رولز کو اس کے اوپر اپلائی کرتے ہوئے ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. سنوائی کرنا، بہت سی چیزیں اس کے اندر. چلو سٹارٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ اتنا ہم نے دیکھا، ہاں یہ دیکھا ہم نے. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کسی شخص کی تکفیر میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں؟ ہاں الموانع فی تکفیر المعین. تو یہ ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ایک ہے تکفیر مطلق اور ایک ہے تکفیر معین. دیکھیے تکفیر مطلق کیا ہے کہ کوئی چیز کو کفر کہا گیا جنرل، جیسے بات سمجھیے من حلف بغیر اللہ فقط کفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اس نے کفر کیا، فقط کفر. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، جو عہد ہے ہمارے ان کے درمیان میں وہ ہے نماز. فمن ترکہا فقط کفر، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. تو نماز چھوڑنے والا اس نے کفر کیا. تو یہاں پہ کیا سمجھنا ہے میرے بھائی میری بہنیں کہ یہ ہے تکفیر مطلق کی مثالیں. کہ کہا جائے جیسے مثال کے طور پر جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے اس نے کفر کیا، یا کہا جائے کہ وہ کافر ہے. جو کوئی اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے قربانی کرے وہ کافر ہے. جو کوئی صحابہ کو گالیاں دے وہ کافر ہے. لیکن یہاں بات سمجھنا ہے کہ یہ ایک ہوا مطلق یعنی کہ جنرل، ایک ہوتا ہے معین. تکفیر معین خاص، ایک شخص کو سامنے لایا گیا مسلم نام، اس کو کافر کہنے سے پہلے کچھ رکاوٹیں ہیں نہیں ہیں؟ رکاوٹیں ہیں. اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے میں علماء کیسے ایکسپلین کرتے ہیں میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں یہاں پر. ایک منٹ. اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو لسٹ دیتے ہیں جو تکفیر کی شروط. ہاں تکفیر کی شروط. چلو ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لسٹ، پھر واپس آتا ہوں پیچھے. کہتے ہیں کہ تکفیر معین کی کچھ شروط ہے، کنڈیشنز، اور تکفیر معین کی کچھ موانع ہیں، کچھ چیزیں جو روکتی ہے. اب یہ چیز میں آپ کو بہت ایزی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے بتاؤں گا، لیکن ایک سمپل بات سے سمجھو. سمپل بات سے سمجھو. ایک ہوتا ہے فعل کام، اور ایک ہے فاعل کرنے والا. فعل اینڈ فاعل، ایک ہے کام ہے کرنے والا. ایک ہے ایکٹ، ایک ہے ایکٹر. ٹھیک ہے. اب کوئی اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو فعل کرنے والا فاعل ہوتا ہے،
لیکن اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، مسلمان کہتا ہے میں مسلم ہوں، وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، تو اب اس نے کوئی کفر کا کام کیا تو بھی اس کو ڈائریکٹلی کافر کا لیبل نہیں لگا سکتے. اس کے اندر کچھ رکاوٹیں، بیریئرز ہیں. یہ بیریئرز کو سمجھنا ہوگا. کئی لوگوں کو یہ ٹاپک نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ بہت بڑی بے احتیاطی برتتے ہیں اس ٹاپک میں. وہی سیم گڑبڑ جو خوارج نے کیا، وہ گڑبڑ وہ لوگ کرنے لگتے ہیں. تو چلیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو آج کل یہ ٹاپک ہے نا، بعض مسلمان فرقے، جیسے یہ دیکھو، یہ ٹائمز آف انڈیا میں آرٹیکل آیا تھا کہ یو پی کے اندر 200 شادیاں پھر سے کی گئی. ہاں، اس کے اندر سب سے امیزنگ قصہ ایک سامنے جو دکھا ہے، ماسٹر نزاکت نام کا ایک شخص تھا جو نہیں ماسٹر، یہ نہیں، کیا ہوا اس کے اندر، بزرگ لوگوں کی شادیاں ہو رہی تھی. کیا ہوا تھا، ایک دیوبندی کے جنازے کی نماز میں یہ 200 بریلویوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی. کس کی؟ دیوبندی کی جنازے کی نماز. تو بریلوی عالم نے کہا کہ یہ سب پڑھنے والے 200 کے 200 کافر ہو گئے، اب ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اب پھر سے شادی کرائی جائے گی ان کی. اب اس کے اندر بزرگ لوگوں کی نکاح ٹوٹ گئے تھے. ہاں، اور سب کی شادیاں اولڈ انکل انٹی پھر سے شادی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ فتوا دیے، بولے سب کے سب کافر ہو گئے. اور یہ ٹائمز آف انڈیا میں بھی آ گیا. میں نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی بات کہ ہمارے اندر کے ڈرامہ نان مسلمز بھی دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں. تو یہاں پر یہ ان نون بات نہیں ہے کہ ایسے ایسے فرقے ہیں جو باقی سارے مسلمانوں کو کافر بولتے ہیں، بولے ہمارے علاوہ سب کے سب کافر. تو یہ ٹاپک کو سمجھنا ہوگا. کیا ٹاپک کو سمجھنا ہوگا؟ ہاں، کہ یہاں پہ یہ جو چیز تھی کس کی؟ خوارج کی چیز تھی. خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم شر الخلقی والخلیقہ، یہ سب سے ورسٹ مخلوق ہے، اور ساری جو مخلوق میں، لوگوں میں، ٹیچر، جانوروں میں سب سے بدترین خوارج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب النار کہا، جہنم کی آنکھ کے کتے، خوارج. جیسے کتا کیا ہوتا ہے نا، کبھی پیچھے پڑے جاتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. تو خوارج کا ایسا معاملہ، کسی کے پیچھے پڑ گئے نا تو اس کو کافر بول رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ان کی خصوصیات ہے. اب کن لوگوں کی؟ یہ ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ کو کافر بولے، جن کے اندر یہ پرابلم تھا، فیر کا ٹاپک نہیں سمجھا تھا یہ لوگوں نے. یہ لوگ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی کافر بولتے تھے. جس نے کبیرہ گناہ کیا، صغیرہ اور کبیرہ میں ڈسٹنگوش نہیں کرتے تھے. کبیرہ گناہ کیا، کافر. کبیرہ ہاں؟ بڑا. سر خوارج کا میننگ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھی. خوارج ایک جو ہے بار نا، خرجہ کا مطلب ہے نکلنا. خوارج یہ نکلنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے نام آتا ہے یہ خوارج کے بارے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ اسلام سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے باہر نکل جاتا ہے، تیر چھوٹ جائے کمان سے، جو تیزی سے سپیڈ سے جاتا ہے، تو ایسے خوارج تیزی سے اسلام سے باہر چلے آئیں گے. تو یہ اسلام سے باہر جانے والے لوگ جو اسلام سے باہر چلے گئے، انہوں نے اپنے ایسا چیز کیا، انہوں نے صحابہ کو ہی کافر کہا. اب آئیے آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں سمجھنے کے لیے، ذرا سب لوگ سٹیپ بائی سٹیپ چلو، آپ کو اچھے سے ٹاپک انشاءاللہ سمجھنا ہے بہت صبر کے ساتھ. پہلا سوال کہ کیا ہے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان نہیں کہ مسلمانوں میں کوئی منافق ہو؟ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، مسلمانوں میں کوئی منافق ہو؟ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. مسلم نام ہے، اندر مسلم نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. جی ہاں، ہو سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن وہ بچ جائے گا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں مسلم نام بچے لے کے گھوم رہا تھا، ہم لوگ اس کو مسلم سمجھ رہے تھے، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیے. قیامت کے دن بچے گا کیا؟ بالکل نہیں بچے گا. نہیں بچے گا. تو یہاں پر وہ دنیا میں اسے مومن کے رائٹس ملیں گے، کافر کے رائٹس ملیں گے؟ دنیا میں مومن دنیا کے میں رائٹ. اسے مومن کی مومن کے ملیں گے. ہم اس کو مومنوں کے رائٹس دیں گے، لیکن وہ اصل میں کیا تھا؟ کافر. قیامت کے دن بچے گا؟ بالکل نہیں، لیکن دنیا میں ہم اس کو مومن شمار کر رہے تھے. ہاں، یہ بات کو کیونکہ ہم سمجھنا ضروری فیصلہ ہے. کرنے والے، جی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے دل کے معاملہ ہاں اور اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جی. تو یہاں پر اگر مان لو کہ ہم نے کوئی ایسا شخص جو سچ مچ کافر تھا، ہم نے اس کو مسلمانوں میں شمار رکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ قیامت کے دن بچ جائے گا. یہاں پہ ہم سے بات کر رہے ہیں ہم دنیا میں اس کے ساتھ کون سا ٹریٹمنٹ رکھیں، مومن والا، کافر والا. کافروں کے بھی بہت سارے رائٹس ہیں، مومنوں کے وہ رائٹس کے علاوہ ایڈیشنل رائٹس بھی ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. اب کیا کیا رکاوٹیں ہیں سنو بھی. سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. یہ میں نے وہ ساری چیزوں کو نچوڑ کر کے 5 پوائنٹس میں فٹ کیا تاکہ آپ لوگ ایزی سے یاد رکھو.
इंशाल्लाह। फर्स्ट चीज कस्द होना चाहिए, इरादा। इरादा मतलब क्या, मैं आपको 2-3 मिसालों से बताऊंगा, तो आपको ये मिसालों से, कभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, मिसाल से समझ में आ जाएगी बात। इरादा होना चाहिए क्या मतलब, अभी मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। शकील भाई, आर यू बैक? ओके, चलिए लॉन्च किया मैंने। क्या तकफीर में सिर्फ अल्फाज देखेंगे या नियत भी देखेंगे? किसी के अल्फाज है, अल्फाज, सिर्फ अल्फाज देखेंगे कि नियत भी देखेंगे? ओके, जल्दी जल्दी वोट वोट कर दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। 3, 2, 1। नियत। एंड पोलिंग। ओके, 77% बोलते हैं नहीं, नियत देखेंगे। और 23% बोलते हैं नहीं, सिर्फ अल्फाज देखेंगे, अल्फाज। हाँ, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं क्या सही जवाब है। सही जवाब ये है देखने के लिए कि सिर्फ अल्फाज नहीं देखेंगे, नियत देखेंगे। जैसे हो सकता है कि किसी के अल्फाज निकले थे, कोई मुस्लिम था, उसके सर पे गन रख दिए। हाँ, मुस्लिम दिख रही है, गन दिख रही है आपको, गन, और जी उसको बोले कि बोलो कुफ्र के वर्ड्स बोलो, अब उसने बोल दिया, तो काफिर हुआ क्या? नहीं नहीं, मजबूरी थी उसके साथ। कि नियत थी क्या? नहीं, इकरा नहीं मजबूरी नहीं थी नियत। मजबूर किया गया। मन कफर बिल्लाही, अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुफ्र करे अल्लाह का, मिन बादी ईमानी, ईमान के बाद, इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, सिवाय जिसे फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, और उसका दिल ईमान पे मजबूत है, बरकरार है, जमा हुआ है, तो वो शख्स काफिर होगा जिसका दिल ईमान पे मजबूत है, लेकिन उस पे गन रख के बोला गया कुफ्र के बाद बोलो बोलो बोलो, बोल दिया, तो काफिर हुआ क्या? नहीं होगा, नहीं सिर्फ अल्फाज देखेंगे कि दिल की नियत भी देखेंगे? दिल की नियत। हाँ, एक और आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह क़द तजावज़ा अन उम्मती, अल्लाह ने माफ किया मेरी उम्मत के लिए, अल खता, खता को माफ किया, निसियान भूल गए, वो मस्तुकरिहु अलैहि, जो उस पे फोर्स किया गया, मजबूर किया गया। अच्छा, जो मजबूर किया गया, ये कुफ्र का सवाल तो दूर का सवाल है, क्या ये गुनाह है? नहीं है? नहीं, वो तो नहीं, मजबूर गुनाह हुआ नहीं ना, है, वो करना नहीं चाह रहा था, तो गुनाह गुनाह नहीं कैसे है। होगा? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि गुनाह वसल्लम ने नहीं कहा है, ना, 3 चीजें अल्लाह ने माफ कर दिया उम्मत के लिए, तो गुनाह हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं, गुनाह नहीं गुनाह ही नहीं हुआ, हुआ कुफ्र क्यों? होना तो बहुत दूर की नहीं बात, हुआ। कुफ्र तो हुआ ही नहीं, गुनाह भी नहीं है ना। जैसे ये बात से हम समझ रहे हैं, जरा थोड़ा सा देखते हैं, तो सही क्या है ना, कि सिर्फ अल्फाज नहीं देखेंगे, नियत भी देखेंगे। हाँ, चलो एक दूसरी मिसाल, गलती, दूसरी मिसाल गलती। गलती में अल्लाह की जो हदीस हमने अभी देखे ना, कि 3 चीजें अल्लाह ने माफ की इस उम्मत के लिए, खता, मिस्टेक, मिस्टेक से जो गलती से हो जाए, वो चीज क्या है? माफ है। को वो हदीस पता है बहुत फेमस, कि एक शख्स का ऊंट गुम गया था रेगिस्तान में, और उसे लगा अब तो बचने का कोई तरीका नहीं, फिर वो सो गया, सो के उठा तो देखा कि ऊंट वापस आ गया। तो वो हदीस के अंदर आगे के लास्ट अल्फाज यहाँ पे दिए हुए, सही मुस्लिम की हदीस है, और मिन शिद्दतिल फरही, खुशी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इतना खुश, या मानता अब्दी वाना रब्बुक, अल्लाह की पनाह, उसने क्या कहा मालूम है? अल्लाह अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। स्ता मिन शिद्दतिल फरही, अपनी खुशी की शिद्दत में वो बोलना क्या चाह रहा था? बोलना क्या चाह रहा था? अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन उसने गलती से वो बोल दिया खुशी खुशी से से। बोला उसने, खुशी से उसके अल्फाज मतलब वो बोलना चाह रहा था, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है, उसकी जुबान से निकल गया अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। कुफरी अल्फाज है कि नहीं है? बोलो, कुफरी कुफरी अल्फाज है कि अल्फाज नहीं? है, बात है, लेकिन वो खुशी से बोले तो लेकिन इसका वो ये नहीं खुशी से, गलती से हुई उससे। है, बाय मिस्टेक हुआ उससे। मिस्टेक हुआ, तो मिस्टेक माफ है कि नहीं माफ है? माफ है, माफ है। कुफ्र है कि नहीं है? नहीं है, कुफ्र कुफर है। भी नहीं है, गुनाह है क्या? नहीं है, भी गुनाह ही नहीं नहीं है। है। नहीं है, वो कुफ्र होना तो दूर की बात, गुनाह ही नहीं है। कि दिल में समझ ये रहे हैं बात आप? नहीं थी, जुबान से फिसल गई, जुबान फिसल गई, दिल में ये सही है, बात नहीं थी। ठीक है। तो वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिह, कि तुम पर गुनाह नहीं है उस चीज के ताल्लुक से जो तुम
بھول جاؤ. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو چیز تمہارا دل ارادہ کرے اس چیز کے لیے پکڑے. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز پاگل پن. ایک شخص پاگل ہو گیا، پاگل پن میں کچھ بھی بول رہا ہے، کفریہ الفاظ بول دیا اس نے، کافر ہوا کہ نہیں ہوا وہ؟ نہیں وہ سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قلم سمجھ اٹھا نہیں. کے رکھی ہوئی ہے. بالکل بالکل صحیح کہا. جنہوں نے جواب دیا قلم اٹھا کے رکھیے، حدیث وہی آپ کے سامنے. ان القلم قد رفع عن ثلاث، تین کی قلمیں اٹھا لی گئی ہے. مطلب قلم اٹھا لی گئی ہے مطلب کیا؟ قلم اس اٹھی کے ہوئی یعنی کہ اعمال نہیں اس دیکھے کے جائیں گے، گناہ نہیں مطلب لکھے جائیں نہیں سارے لکھے گناہ آ رہے. معاف. صحیح، اعمال نہیں لکھے جائیں گے. اعمال نہیں لکھے آ رہے. ان المجنونی حتی یبرا، پاگل کی جب تک کہ وہ اس کی عقل نہ آ جائے. تو پاگل کی جب تک اس کی عقل واپس نہیں آ جائے تب تک قلم اٹھی ہوئی ہے، یعنی کہ گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں. یعنی کہ تکفیر کا فیصلہ کرنے میں پہلے دیکھنا پڑے گا، نہیں دیکھنے آ رہے کہیں پاگل تو نہیں ہے. ہاں، تکفیر کے جی اندر سر، دیکھنا پڑے کہیں گا. پاگل تو نہیں ہے، کہیں بائی لیکن مسٹیک تو سر نہیں کیا، سر کہیں فورس تو نہیں ہوا. جی پہلے سے وہ کافر تھا، پھر وہ پاگل ہو گیا، اس کے لیے کیا ہوئے گا؟ جی، اس کا فیصلہ جو ہے نا اللہ کے پاس ہے. جب اس کا پاگل ہو گیا تو اس کی قلم وہاں سے اٹھ گئی، یعنی کہ اب اس کا خاتمہ جہاں پہ ہوا، جہاں تک عقل تھی وہاں تک اس کی اینڈنگ ہو گئی. جیسے موت آ جاتی تو اینڈنگ ہو گئی، اسی طرح وہاں پہ اس کے اعمال نامے کی اینڈنگ ہو گئی. جہاں پہ اس کو پاگل ہو گیا، پاگل ہو کے لاسٹ اینڈنگ موت تک پاگل رہا تو وہاں پہ اس کا اعمال نامہ ختم ہو گیا. لیکن اگر 2 سال تک پاگل رہا پھر عقل آ گئی تو 2 سال کا ریکارڈ کچھ بھی نہیں، قلم اٹھی ہوئی ہے یعنی ریکارڈ نہیں ہے. اب 2 سال کے بعد میں جہاں سے قلم عقل آئی وہاں سے اس کا لکھا جائے گا. ہاں چلے آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز نیند. مان لو کہ کوئی نیند میں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نیند میں بات کرتے ہیں، ہاں تو مسلمان ہے لیکن نیند میں بات کرتے کرتے کچھ کفریہ الفاظ بول دیا تو اب وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، اس کی ہاں، بھی اس قلم کو اٹھی پتہ ہوئی ہی ہے. نہیں نا اس نے کیا بولا. نہیں، اس ہاں کی قلم اٹھی ہوئی ہے سونے والے کی بھی. کریکٹ، بالکل صحیح. اس کی بھی قلم اٹھی ہوئی ہے، کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 3 ہیں جن کی قلم اٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر ان النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے. تو جیسے سویا ہوا کوئی شخص ہے جب تک وہ جاگ نہیں جاتا تو تب تک وہ کیا ہے معاملہ؟ ہاں، وہ کافر نہیں ہوتا. اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے نا، گناہ ہی نہیں ہے. قلم اٹھی ہوئی ہے، گناہ ہی نہیں ہے، گناہ نہیں لکھایا رہا ہے، کافر کہاں سے ہوگا؟ صحیح ہے. ایک اور چیز، کوئی بچہ بچپن میں بات کرتے کرتے، کچھ بچے ہوتے ہیں نا ایسی بات کرتے 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 کچھ بھی بولتے ہیں. اب وہ اگر اللہ کی پناہ اگر وہ بچے نے اپنے بچپنے میں کھیلنے میں بولنے میں کچھ کفریہ الفاظ بول دیے تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا وہ؟ نہیں نہیں ہوا، اس کی بھی کسی قلم سے اٹھی پتہ ہوئی ہی ہے. تب سے نہیں. بھی قلم اٹھی ہوئی ہے جب تک اس کی بھی بالغ نہ قلم ہو. اٹھی ہوئی ہے. بالکل صحیح، اس کی بھی قلم اٹھی ہوئی ہے. جو تیسرا وان سبی حتی یعقل، جو 3 جن کی قلم اٹھی ہوئی ہے کہ بچہ جب تک کہ اس کی عقل نہ آ جائے تو اس کی قلم کیا ہے؟ اٹھی ہوئی ہے، یعنی قلم لکھ رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سوچو ایک چیز، مجتہد ایک عالم جو اسکالر کوئی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے. اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ صحیح طریقے سے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی جج کوئی معاملے میں فیصلہ کرے، فاجتہد، پوری کوشش کرے، ثم صاب فلہ اجران، اگر صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا. واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر، جب کوئی وہ فیصلہ کرے، اجتہاد کرے، پھر بھی غلطی ہو جائے تو بھی ایک اجر ملے گا. مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا جو جج جو صحیح بولے تو دگنا اجر ملے گا، پوری کوشش کر رہا ہے، وہ ایماندار ہے، سچا ہے، پوری ایمانداری سے کوشش کر رہا ہے، صحیح ہے تو دگنا اجر ملے گا، غلط ہو تو ایک اجر ملے گا. اگر اس سے کوئی ایسی بات نکل آئے اپنے اجتہاد میں تو کیا وہ کافر ہو جائے گا کیا؟ کوئی بات نہیں، وہ تو غلطی سے ہوئی نا، اس نے کوشش تو کی تھی نہیں ہوگا، کہ مطلب صحیح تو تک کوشش پہنچے کی وہ. تھی. تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو تو ایک نہیں ہوگا. انعام مل رہا ہے. اس کو تو کوشش، ایمانداری سے کوشش کرنے کا ایک انعام ملے گا. غلط ہو تو دگنا تو ایک انعام ملے گا، صحیح ہو تو دگنا انعام ملے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں جی سر. ٹھیک ہے. اب سامنے والا کوئی بات بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں حدیثیں ملتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث تک ایک بات پہنچی کہ ایک شخص نے کہا تھا کانا رجل بالمدینہ لا عالم رجلا کانا ابعد منہ منزلا. صحابی کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مدینہ میں اور میں نہیں جانتا کہ اس سے دور سے کوئی شخص تھا جو نماز پڑھنے آتا تھا. اور قال دارم من المسجد، مسجد کے لیے سے سب سے دور وہ رہتا تھا. ہاں، من سب سے دور سے وہ شخص آتا تھا مسجد میں. فقیل لہو، سے کہا گیا لو اشتریت خمارا
فرکبتہ فی الرمضاء والظلمات، کہ اگر تمہارے پاس کوئی گدھا ہوتا جس سے تم سوار ہو کر اندھیرے میں پتھروں کے اوپر سے آتے ہو تو تمہارے لیے اچھا ہو جاتا تھا. تو اس نے کچھ الفاظ کہا، سنو اس کے الفاظ. کہا ما یسرنی ان داری او قال منزلی الی جنب المسجد، میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی اگر میرا گھر مسجد کے ایک دم بازو میں ہوتا تو بھی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی. اس نے بولا نمی الحدیث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فقال ما اردت بقولک، اب یہ بات سنو نیچے دھیان سے سنو، ما اردت بقولک، عادت بناؤ لائف میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تم نے کہا تو تمہارا ارادہ کیا تھا کہنے میں؟ واٹ واز یور انٹینشن، واٹ واز، کیا ارادہ تھا تمہارا؟ جب ما یسرنی ان منزلی او قال داری الی جنب المسجد، جب تم نے کہا کہ میرا گھر یا میرا جو گھر ہے، میرا ٹھکانہ جو ہے مسجد کے بازو میں ہو، تو کوئی خوشی کی بات نہیں تھی. تو کیا ارادہ تھا؟ تب اس کو ایک موقع ملا، اس نے کہا قال اردت ان یکتب اقبالی اذا اقبلت الی المسجد، میرا ارادہ تھا جب میں مسجد آتا ہوں تو میرا آنا لکھا جائے، یعنی ہر قدم کے لیے ثواب ملتا ہے نا، تو وہ ثواب ملتا ہے اتنا سارا، میرا ارادہ یہ تھا. ورجوعی الی رجعت الی اہلی، اور واپس جانے میں جو میں قدم لیتا ہوں تو میں جب گھر والوں کے پاس واپس جاتا ہوں ہر قدم کا مجھے ثواب ملے، میرا یہ ارادہ تھا. قال آتاک اللہ تعالی ذلک کلہ، اللہ تمہیں وہ سب عطا فرمائے، او انطق اللہ ما احتسبت، جو تمہارا ارادہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے دے. تو یہاں پر کیا ہے معاملہ؟ اس سے پوچھے تو کیا پتا چلا کہ اس کا انٹینشن ایسا تھا. سن کے کیسا لگ رہا ہے کہ ارے میرا گھر مسجد کے بازو میں ہو، کوئی خوشی کی بات نہیں. سن کے کیا لگ رہا ہے؟ جیسے بری بات لگ رہی ہے. تو آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں اس حدیث سے؟ اس حدیث سے کیا سیکھ رہے ہیں بتائیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے، اس حدیث سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ جی سب. جی سر، جی جیسے کوئی بات سننے میں بری لگ رہی ہے لیکن اس کا ارادہ اتنا اچھا تھا، جیسے یہ شخص کے بارے میں جو آیا کہ انہوں نے جو بات بولی تو وہ سن کے کوئی کسی کو بھی لگے کہ مطلب مسجد کے پاس قریب ہو کر کے تب بھی اس کو خوشی نہیں ہے، لیکن ان کا ارادہ اتنا اچھا تھا کہ جتنے قدم ہم چلیں گے تو اس کے برابر میں کو اتنا اجر بھی ملے گا. تو ارادے کے حساب سے بات پہ نہیں جانا ہے، انٹینشن. صرف الفاظ نہیں، انٹینشن. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس حدیث سے؟ اور کیا سیکھ رہے ہیں بتاؤ؟ کسی نے چیٹ میں ایک اچھی بات بولی ہے کہ بدگمانی نہ کرو، یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ بدگمانی نہ کرو. ہاں صحیح جواب ہے آپ کا. اور کیا سیکھ رہے ہیں آپ؟ کسی بھی کے کال کو سن کر اس کا ترنت یہ فیصلہ مت کر دو کہ یہ ترنت ایسا فیصلہ نہ ہے. کرے. کیسے سیکھے آپ نے یہ بات؟ یہ کہاں سے سیکھے ترنت فیصلہ نہ یہ کرو؟ کہاں حدیث سے سیکھے؟ کہاں یہ گئے؟ حدیث سے یہ حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ صحابہ نے آگے بتایا کہ ایک آدمی ایسا کہتا ہے. ایک تو اللہ کے نبی رسول صلی نے اللہ علیہ بعد میں وسلم نے اس سے اس سے پوچھا. جو سوال پوچھا، چیٹ میں بھی کسی نے کہا ہے کہ ہاں سوال پوچھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جی سامنے والے کو کلیریفیکیشن کا موقع دو. ہاں جی کہ کیا انٹینشن کیا تھا تمہارا. بالکل صحیح، یہ بھی سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، لائف میں امپلیمنٹ کرو بھائی، آپ لوگ سب بھائی بہن سب. جی اور کیا سیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. اوکے، ما ارتا بقولک، یہ بات الفاظ. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سیکنڈ پہ. چلو فرسٹ میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، یہاں سیکنڈ میں نا بہت ہی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جو ابھی یہاں سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کوئی ایک بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. یہ جو سیکنڈ بات ہے یہ کیا ہے؟ جہالت. مطلب کیا؟ کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے. اس کا کیا؟ تو اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، ذرا اس حدیث کو میں پڑھتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. یعنی ہمارے سامنے کیا کوشچن ہے، سب لوگ دھیان سے سنو. ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے. ایسا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ایسا کوئی شخص دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ جی ہم نے بہت سارے لوگوں جی کو دیکھا دیکھا ہے. ہوا ہے، بہت سارے لوگ دیکھے جی ہیں، سر بہت سارے لوگوں کو بہت دیکھا. سارے دیکھے جو ہیں. قبروں پہ مطلب کرتے ہیں قبروں کی وہ شرک. کرتے ہیں. کرتے ہیں شرک، کہتے ہیں لا اب الہ الا سوال اللہ. یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی مثال ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو دیکھ، آپ کے سامنے ایک مثال میں رکھ رہا ہوں. جامعہ ترمذی مسند احمد کی حدیث ہے صحیح سند سے. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین،
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے حنین کے لیے. حنین کی جنگ فتح مکہ کے بعد میں ہوئی تھی. فتح مکہ میں کیا ہوا تھا؟ بہت سارے لوگوں نے نئے نئے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. نحنو و حدیث عہد بکفر، کہ ہم لوگ کفر کے زمانے سے بہت قریب تھے. ہاں بہت قریب تھے. وکانو اسلموا یوم الفتح، ہم نے یوم الفتح یعنی فتح مکہ کے ٹائم پہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا 8 ہجری میں. قال فمررنا بشجرۃ، ایک پیڑ کے پاس سے ہم گزرے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انواط کا پیڑ بنا دو، ایسا کوئی پیڑ مقرر کر دو جیسا ان لوگوں کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس ہے یہ کیا تھا؟ مکہ کے مشرکوں کے پاس یہ پیڑ تھا، مانتے تھے، جس کا نام تھا ذات انواط. ہاں وہ پیڑ کا معاملہ کیا تھا؟ وہ لوگ مانتے تھے کہ یہ پیڑ پہ اپنی تلوار لٹکا دو تو جیتیں گے ہی جیتیں گے، یعنی کچھ ایسا پاور آ جائے گا تلوار میں جس سے جنگ جو ہے اب جیتیں گے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط غلط میں کتنی غلط ہے؟ کتنی غلط ہے؟ اس پر مطلب وہ تو پیڑ پہ ہی اس کا ایمان ہو گیا کہ وہی ہار معذرت جیت کا چاہوں گا فیصلہ کرے کیونکہ گا. مجھے ساتھ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے پھر سے. جی ایک 1 by 1 جواب دیں. جی جی ہاں. شرک ہوا یہ تو. کیسے شرک ہوا؟ جی کیسے شرک ہوا؟ کون بتائے گا؟ جی اس کا توکل اس پیڑ پہ چلا گیا اور جانا چاہیے اللہ پہ، تو یہ تو اللہ سے، اس لیے ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ پیڑ کے ہاتھ میں کچھ ہے تھوڑا سا؟ اللہ کس کے ہاتھ میں؟ آپ کوئی اللہ مانتا کے نہیں پیڑ کے ہاتھ میں بھی تھوڑا ہے، تھوڑا، زیادہ نہیں. تو کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ شرک ہو گیا. یہ شرک ہو گیا. شرک کر لی. شرک میں کیا ہے؟ 100% اللہ پر، اللہ کے ساتھ تھوڑا سا شریک کریں گے تو بھی گئے. یہ شرک ہے. جی وکانا لکف، یہ دیکھو اب یہ سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا وہ سنو، اور دیکھو اس میں پوائنٹ میں آپ کو بہت زبردست پوائنٹ بتانے والا ہوں. وکانا للکفری وکانا للکفاری سدرتن، مشرک کفار کا ایک پیڑ تھا. یا کفونا حولہا، اس کے آس پاس وہ لوگ اس کا اپنا یا کفونا اپنی عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے. یالقون بہا اسلحتہم یدعونہا ذات انواط، جس کے اوپر اپنی جو نیزے تلوار وغیرہ لٹکاتے تھے اپنے ہتھیار، اور جس کو کہتے تھے ذات انواط کہتے تھے. فلما قلنا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قال اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے. وقلتم والذی نفسی بیدہ، تم نے ایسی بات بولی ہے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے. کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، جیسا ان کے پاس گاڈز ہے، معبود ہے، بت ہے، ایسے آپ ہمارے لیے بھی بت بنا کر دو. قال انکم قوم تجہلون، تم ایک قوم ہو جو جاہل ہو. لترکبن سنن من کان قبلکم، تم پچھلے لوگوں کے جیسے تم بھی اسی راستے پہ چلنے والے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب کافر ہو گئے؟ بتاؤ، پڑھ کے دیکھو حدیث. نہیں کہا. یعنی کہ ان کو مسلمانوں میں شمار رکھا کہ نہیں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتاؤ. رکھا. یا یہ کہا تم لوگ سب بیعت لے کر آئے ہو اسلام قبول کے پھر سے کلمہ پڑھو، ایسا کہا کیا؟ نہیں کہا. تم لوگوں کا سب کا نکاح ٹوٹ گیا، اب تم لوگ سب کا پھر سے نکاح کراؤں گا میں. نہیں کہا ایسا اب کچھ تم بھی لوگ پھر سے نان مسلم ہو گئے، اب پھر سے کلمہ پڑھ کے اندر آؤ، پھر سے بیعت لو، ایسا کہا کیا؟ نہیں. نہیں ایسا نہیں. پتا کیا چلا ان کو کافر ان کی تکفیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں کی. یہ کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے نان مسلم تھے؟ یہ مسلمان منافق کہیں گے. یہ مسلمان تھے نان مسلم تھے؟ مسلمان تھے. مسلمان تھے. اور جو بات کہا انہوں نے شرکیہ بات بولے کہ توحید والی بات بولے ان لوگوں نے؟ شرکیہ بات بولی. شرک کی بات بولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو کریکٹ کیے، سدھارے کہ نہیں سدھارے؟
सुधारे गलत को गलत कहा नहीं कहा, कहा गलत गलत शिर्क को शिर्क कहा कि नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क को शिर्क कहा कि नहीं कहा, शिर्क को हलाल शिर्क कहा है। लेकिन क्या ये सब लोगों को कहा तुम लोग सब नॉन मुस्लिम हो गए, काफिर हो गए, ऐसा कहा? नहीं 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 कहा। क्या नहीं सीखे हम लोग इस कहा। चीज से? की तरह करते रहोगे तो तुम उनके नक्शे कदम पर हो जाओगे। इस चीज से हम लोग क्या सीखे? अब हाथ उठा के बताओ, इसको क्लिक हो रहा है कि यहाँ पे क्या सीखे जी, किसको क्लिक अगर हो रहा कोई है? मुस्लिम सीखे क्या? हो जहालत में, अगर कोई मुस्लिम है जहालत से शिर्क कर रहा है तो उसको नॉन मुस्लिम नहीं कह सकते, काफिर नहीं कह सकते। नहीं, उसके सामने वजाहत पेश करेंगे, उसके सामने क्लियर हाँ करेंगे, हाँ जी, वाजे करेंगे। वो कुफरिया चीज कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है, शिर्क कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। शिर्क को शिर्क बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे शिर्क, कुफर को कुफर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। लेकिन जो करने वाला है उसको उसको काफिर कहने में रोकने वाली एक चीज है जहालत। जी हाँ, सुन रहे हैं आप लोग सब? बहुत इंपॉर्टेंट जी पॉइंट है। चलो इस बात की एक और दलील देखते हैं, एक और दलील। इब्न माजा किताबुल फितन में हदीस है सही सनद से, अन हुज़ैफा इब्न यमान, हुज़ैफा बिन यमान बताते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदरुसुल इस्लामु कमा यदरुसु शै वश्यु थौब, कि इस्लाम भी पुराना हो जाएगा जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, ऐसा एक वक्त आएगा कयामत से पहले जब दीन की चीजें भी लोगों के लिए पुरानी बात ऐसी लगेगी उनको। हत्ता ला युदरा मा सियामुन, ये कौन कह रहे हैं? हुज़ैफा बिन यमान कह रहे हैं। यहां तक का कि एक वक्त आएगा कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि रोजा क्या है, वला सलातुन नमाज क्या है, वला नुसुकुन कुर्बानी क्या है, वला सदक़तुन सदका क्या है, वला युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फी लैलतिन फला यबका फिल अर्दी मिन्हु आया। अल्लाह की किताब यानी कि कुरान एक रात में उठा ली जाएगी, उसकी एक आयत भी बाकी नहीं रहेगी। कयामत से पहले कुरान उठा लिया जाएगा। हाँ, और क्या होगा? कयामत से पहले एक वक्त आएगा कि जिसके अंदर ऐसे लोग होंगे जो नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम होगा। और तबका तवाइफु मिनन नास अल अशियाखुल कबीर वल अजूज, ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे, कुछ एक ग्रुप जो ओल्ड बुजुर्ग किस्म के लोग, हाँ, यकुलूना अदरकना आबाना अला हाज़िहिल कलिमा, कि हमारे जो बाप दादा को हमने पाया कि वो ये कलिमा पे हुआ करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, फनहनु नकुलुहा, हम भी वो कहते हैं। फकाल लहु सिला, जो ताबई सिला थे वहां पर, उन्होंने कहा, मा तुगनी अनहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह उनको क्या काम आएगा? वहुम ला यदरऊना मा सलातुन, जब उनको ये नहीं मालूम है नमाज क्या है, वला सियामुन रोजा क्या है, वला नुस्कुन कुर्बानी क्या है, वला सदक़तुन सदका क्या है, जब ये सब नहीं मालूम है तो ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह उनको क्या काम आएगा? वआरद अन्हु हुज़ैफा, हुज़ैफा खामोश रहे, उनसे एराज किया। सुम्मा रद्द अलैहि सलासन, फिर 3 बार बोले हुज़ैफा बिन यमान है, कुल्ल ज़ालिका युरिदु अन्हु हुज़ैफा, 3 बार सिला ने बोल दिया तो तब ये हुज़ैफा बिन यमान ने क्या जवाब दिया? सॉरी, सुम्मा अक़बल अलैहि फी सालिसती, सॉरी हाँ मैं जरा तर्जुमे मिस्टेक हुई, फ़अरद अन्हु हुज़ैफा सुम्मा रद्द अलैहि सलासन, सिला ने 3 बार ये बात हुज़ैफा बिन यमान से कहा तो हुज़ैफा बिन यमान नहीं जवाब दे रहे थे, लेकिन जब तीसरी बार बोल दिए तब हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, या सिला, ए सिला, तुंजीहि मिनन नार, 3 बार हुज़ैफा बिन यमान ने सलासन 3 बार बोला, ए सिला, ये ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें जहन्नम की आग से बचाएगा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह उनको जहन्नम की आग से बचाएगा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह उनको जहन्नम की आग से बचाएगा। ये हदीस से हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं कि वो जमाने में इल्म नहीं होगा। अब ये लोग जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं, अगर कोई बोलो आज, हाँ, आज कोई शख्स नमाज के बारे में जानता है सब कुछ और नमाज बोले मैं नहीं पढ़ूंगा, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, सदका नहीं, कुछ नहीं, कुर्बानी नहीं, तो ये क्या ऐसे लोग आज के जमाने में क्या उसका बचना गारंटीड है? मतलब बच जाएंगे वो लोग जो ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ दें नहीं आज? नहीं लेकिन वो नहीं हालात जब होंगे, जब इल्म उठा लिया जाएगा, तब उनके लिए क्या मामला है? उनके लिए हालात के एतबार से कंसिडरेशन है नहीं है? समझो, क्या आपको लग रहा है कि उनके लिए उनके हालात के एतबार से, सिचुएशन के एतबार से कंसिडरेशन है?
پتا چلا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا نا، اس زمانے میں نہیں ہوگا علم، تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے نماز کے بارے میں، تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ لوگ بچ جائیں گے، تنجیہم من النار، کہ یہ ہاں انہیں بچا لے گی ان کو جہنم کی آنکھ سے. ہاں، لا الہ الا اللہ ان کو بچا لے گا جہنم کی آنکھ سے. ہاں لیکن ابھی کے لوگ کے لیے ایسا نہیں ہے. ہاں، تو حالات کے اعتبار سے پتا کیا چلا کہ آج ایسے کوئی شخص ہے جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لیکن شرک کر رہا ہے. اب اس کو اگر معلوم نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا پتا ہے آپ کو، میں نے خود یہ بات کئی بار کر کے دیکھا ہے کہ میں نے ایسے بریلوی تھاٹ کے لوگوں سے، جو لوگ قبر پہ جا کر قربانی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، میں نے ان کو پوچھا ہے کہ آپ کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ آپ کیا ان کی عبادت کرتے ہو قبر والے کی؟ تو کیا جواب ملتا ہے معلوم ہے؟ آپ میں سے نہیں، کون وہ گیس کی کر عبادت سکتا نہیں ہے؟ کرتے. وہ لوگ میرے بولتے بڑے ہیں کہ ہم عبادت کرتے نہیں آ عبادت رہے کرتے. کرتے تھے. ہیں. نہیں سر وہ یہ بولتے ہیں عبادت نہیں وسیلے آ رہے کرتے، ہیں بولے مانگ کہ کے. ہم تو کیا بولتے وہ ہمارے اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، وہ اللہ سے بولیں گے، ڈائریکٹ نہیں بولتے. ہم اتنے اگر بڑے آپ گناہ پوچھو گار ہیں کہ ہم تم اللہ سے ان کی ڈائریکٹ نہیں بول عبادت سکتے کر کہ رہے یہ ہو اللہ کیا؟ کے ولی ہیں. رائٹ. اگر آپ پوچھو کہ یہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہو کیا، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ عبادت نہیں 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 نہیں، کر ہم رہے. عبادت نہیں کرتے. اچھا یہ بتاؤ، ریئل میں عبادت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ریئل میں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے کر رہے رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. ریئل میں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کر رہے. ان اب کو ہم نہیں لوگ پتا کہنے پہ علم جائیں نہیں کہ ہے. کرنے پہ جائیں، تو اکثر کیا ہوتا ہے نا، ان کو اکثر معلوم نہیں ہوتا ہے. اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کے پاس تو کوئی بچ نہیں سکتا. قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہم لوگ مسلمانوں میں شمار کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس نہ بچے، لیکن دنیا میں ہم کیا سمجھیں ان کو کس میں شمار رکھیں؟ تو ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس معاملے میں، ذات انوات والے معاملے میں. ذات انوات والے معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اصلاح ٹھیک ہے، کریں. اب ایک اور مثال لیتے ہیں. لما قدیم معاذ من شام، معاذ بن جبل جب یمن سے آئے، سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ابن ماجہ کی حدیث میں کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ سجدہ کیا، بخاری کی حدیث میں کلیئرلی نہیں دیا ہوا ہے کہ سجدہ کیا، لیکن ابن ماجہ کی حدیث جو آپ کے سامنے ہے اس میں کلیئرلی دیا ہے کہ سجدہ کیا. معاذ بن جبل یمن سے آئے، سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. قال ما ھذا یا معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ یہ کیا ہے، کیا یہ معاذ، یہ کیا کر رہے ہو؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون الى اساقفتهم وبطارقتهم. میں جب شام میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں سرداروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. فوردت في نفسي ان نفعل ذلك بك، تو میں نے اپنے نفس میں سوچا کہ میں آ کے آپ کے سامنے سجدہ کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تفعلوا، ایسا مت کرو. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، تو میں عورتوں کو، ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن یہ بھی حکم نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا، مت کرنا، یہ نہیں کرنا. اب معاذ ابن جبل کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں نہیں پتا پتا تھا. نہیں پتا، نہیں پتا تھا. اگر پتا ہوتا تو نہیں کرتے وہ. پتا ہاں ہوتا تو نہیں کرتے. تو پتا کیا چلا کہ ان کے ساتھ ایک الگ گنجائش ہے کہ نہیں ہے. اب کچھ لوگ بہت ہارش ہوتے ہیں، بولے نہیں. ہے یہاں پہ کیا معاملہ ہے نا بھائی، جس کو نہیں معلوم ہے اس کے ساتھ تھوڑی گنجائش ہے، نرمی ہے اس کے ساتھ. اللہ حالات کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. تو پتا چلا کہ یہ جو جہل ہے، یہ جو جہالت ہے، نہیں پتا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کنسیڈریشن ہے اس کی. کنسیڈریشن ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. اب ایک رکاوٹ ہے کسی کو کافر کہنے میں، پہلے یہ تو معلوم کرو کہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. مطلب کیا؟ پہلے تو ارادہ ہے نہیں ہے، دوسرا اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، یہ اس کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے، بتاؤ تو صحیح اس کو پہلے. ہاں. تیسری چیز عالم کی پیروی، کیونکہ قرآن میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. اب وہ عام آدمی نے عالم سے پوچھا، جیسے قرآن میں آتا ہے عالم سے پوچھا، اور وہ عالم نے اس کو غلط جواب دیا، عالم نے اس کو غلط راستہ سکھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، جو بغیر علم کے فتوا دے اس کا گناہ فتوا دینے والے پر ہے، اس کا گناہ فتوا دینے والے پر ہے. ابو داؤد کی حدیث. لیکن ہاں، لیکن میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ذرا سب لوگ دھیان سے جواب. یہ عام آدمی
یہ عالم کے پیچھے چل رہا ہے. کس نے کہا عالم کے پیچھے چلنے؟ علماء کی طرف رجوع کرنے کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اللہ میں سبحانہ وتعالی. فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور وہ عالم اس کو مس گائڈ کر رہا ہے، غلط راستہ بتا رہا ہے. تو گناہ کس پر ہے؟ عالم پہ. عالم پر. عالم کے سنو، اوپر. اس کو پتا چلا کہ یہ عالم مس گائڈ کر رہا ہے مجھے، یہ عالم غلط راستہ بتا رہا ہے، پھر بھی بولے نہیں نہیں میں اس کی بات نہیں چھوڑوں گا. آپ کس پر ہے؟ تب یہ آدمی غلط ہے. اسی پر انسان پر ہے، عالم پر بھی انسان پر بھی. عالم وہ پر نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ یہ غلط راستہ بتا رہا ہے، تو پھر عالم پر کیسے ہوگا؟ ٹھیک. تو یہاں پر کیا ہے، کچھ چیزیں ذمہ داری ہے ایک مومن ہونے کے ناطے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان کے لیے. وہ اللہ کے پاس کتنا بچیں گے نہیں بچیں گے، لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے کہ ہم اس کو مسلمانوں میں شمار رکھیں کافر میں شمار کریں. تو کوئی شخص ہے جو مسلمان ہی شرکیہ ہے. چیز کر رہا ہے اور وہ اپنے عالم کے پیچھے چل رہا ہے، اب تک اس کے سامنے کلیئر نہیں ہوا کہ عالم اس کو مس گائڈ کر رہا ہے. تو یہاں پر کیا معاملہ ہے، ایک گنجائش ہے اس کے لیے. کب تک ہے؟ جب تک اس کے سامنے بات واضح کلیئر نہ ہو جائے. واضح کلیئر نہیں ہو جائے تب تک گنجائش ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں ہم لوگ، تعویل. تو جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تیمم کے باب میں، صحیح بخاری کتاب التیمم کے اندر ایک مثال ہے، ابو موسیٰ اشعری اور عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ کا معاملہ ہے. کیا ہوا تھا؟ دونوں کے دونوں سفر پہ تھے، اور اس معاملے میں ایک واقعہ ہو چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وہ کیا کہتے ہیں، ان شقیق قال کنت جالسا مع عبداللہ و ابی موسیٰ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابو موسیٰ کے ساتھ بیچ میں بیٹھے تھے. تو ابو موسیٰ اب یہ بات کو واقعہ بتا رہے تھے. وقال ابو موسیٰ یا ابا عبد الرحمن ارأیت لو ان رجلا اجنب فلم یجد الماء. یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ کا واقعہ الگ سے دیا ہوا ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جنابت کے حالت میں ہو، اسے پانی نہیں ملے شہرن 1 مہینے تک، کیف یصنع بالصلاۃ، تو نماز کا کیا کریں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ان کا جواب دیکھیے. فقال عبداللہ بن مسعود میں لا یتیمم فإن لم یجد الماء شہرا، اگر 1 مہینے تک پانی نہیں ملے تو بھی تیمم نہیں کرے گا. یعنی کیا؟ ان کا یہ ماننا تھا کہ جنابت جو ہوتی ہے نا، تیمم سے جنابت نہیں جاتی ہے. جو جنابت کا مطلب جس چیز کے لیے غسل کرنا لازم ہے، تیمم کر کے نہیں ہوگا. تیمم کیا مٹی سے کرتا ہے نا، تو مٹی سے وضو کا بدلہ ہو جائے گا لیکن جنابت کا لیے نہیں جائے گا. حالانکہ انڈرسٹینڈنگ رانگ تھی. فقال ابو موسیٰ فکیف بہذہ الآیہ فی سورۃ المائدہ، کہ سورہ مائدہ میں آیت ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو اس بات پر ابو موسیٰ اشعری نے کہا لو رخص لهم فی هذه الآیہ لو لاوشک اذا برد علیہم الماء ان یتیمموا بالصعید، کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو لوگ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کریں گے. قال ابو موسیٰ لعبداللہ الم تسمع قول عمار، کیا تمہیں عمار کا واقعہ نہیں معلوم ہے؟ عمار عمر رضی اللہ عنہ. باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فاجنبت فلم اجد الماء، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک معاملے میں اور مجھ پہ جنابت آ گئی اور مجھے پانی نہیں تھا. تو اب یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، سنو. لیکن لاسٹ میں کیا پتا چلتا ہے کہ ابو کہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنا موقف نہیں بدلا. ایسی مثال عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی. دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ صحابہ سب کے سب کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن صحابہ آخر میں تو انسان ہے نا، کہیں بھول ہو سکتی ہے، کہیں ان سے بھی کوئی چیز صحیح کرنے کی سمجھنے کی کوشش کرے لیکن ان کے سامنے وہ بات واضح نہ ہوئی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارا صحابہ کے تعلق سے یہ موقف ہے کہ اگر اختلاف ہوگا تو صحابی میں ہم کس کی بات لیں گے؟ جن کے پاس پروف ہے ان کی بات لیں گے. یعنی جو صحابی پروف سے بول رہے ہیں ہم ان کی بات کو لے لیں گے، اور اگر کوئی صحابی سے بھول ہو رہی ہے وہاں ان کی بھول چھوڑ دیں گے. یہی طریقہ ہے. اتفاق ہو تو صحابہ غلط نہیں ہو سکتے، اتفاق ہو تو غلط نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اختلاف ہے تو جس صحابی کے پاس پروف ہے ان کی بالکل لے لیں گے. تو یہاں پہ پوائنٹ کیا نکل رہا ہے؟ تعویل. یعنی کیا کہ کوئی آیت سے کوئی کیا سمجھ رہا ہے، کوئی حدیث سے کیا سمجھ رہا ہے. یہ 2 واقعات ہیں اور یہ دونوں واقعات سے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہاں 2 واقعات میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، ٹائم میرا ایکچولی بہت کم بچا ہے، لیکن جس میں چاہ رہا تھا آپ لوگ ایک مین بات آج سمجھ جاؤ ایٹ لیسٹ، وہ یہ کہ کوئی ہو سکتا ہے کسی آیت سے کوئی ایک بات کو سمجھ رہا ہے. اب سوال کا جواب دوں.
جب اس کے سامنے وہ بات واضح کر دی جائے، کلیئر ہو جائے اور اس کے اوپر پوری طرح سے حجت قائم ہو جائے، تو اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہے گی؟ اس کے بعد کیا عذر باقی رہے گا؟ نہیں نہیں نہیں. لیکن جب تک یہ واضح نہیں ہوتا، جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائے، تک اس کے پاس کوئی عذر ہوگا کہ وہ انڈرسٹینڈ تو قرآن پہ چل رہا ہے، حدیث پہ چل رہا ہے، اس کے سامنے واضح نہیں ہوا، تو تب تک وہ عذر باقی رہے گا، عذر باقی رہے گا. جی مطلب کیا؟ موانع تکفیر میں یہ تعویل جو ہے نا، تعویل، یہ انٹرپریٹیشن، یہ کیا ہے؟ ایک بیریئر ہے کہ اگر وہ غلط تعویل ہے اس کے پاس کلیئر کرو. چاہتے ہیں 5ویں پوائنٹ پر حجت قائم کرنا. مطلب کیا بھائی؟ کفر کہاں ظاہر ہو گئے تو دیکھا ہم نے، لیکن من بعد ما تبین لہ الہدی، اللہ نے کہا حق واضح ہونے کے بعد بھی، یعنی کہ حق کلیئرلی واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قاعدہ بتایا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی جہنم میں کوئی گروہ کو ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو قالوا بلی قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. تو جہنم میں جب بھی لوگ جائیں گے، جب بھی لوگ جائیں گے، ہاں کسی کو داروغہ پوچھیں گے تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، سب کہیں گے ہاں آیا لیکن جھٹلا دیا ہم نے. سب کیا پتا چلا؟ پیغام پہنچا. پتا چلا کہ پیغام پہنچنا لازم ہے. اچھا اب یہ بتاؤ ذرا آپ سب اس سوال پر غور کر کے، شکیل بھائی کین یو لانچ دس، کہ یس کلیئرلی پتا چلنے کے بعد، کلیئرلی پتا چلنے کے بعد، سب لوگ غور سے سنو، ان میں سے 6 چیزیں سامنے لکھی ہے. کلیئرلی پتا چلنے کے بعد ان میں سے کون سی چیز ایکسکیوز قابل قبول ہے؟ کلیئرلی سمجھ میں آنے کے بعد، نمبر 1 ارادہ نہیں تھا، نمبر 2 جہالت، نمبر 3 تعویل، نمبر 4 عالم کی پیروی، یا نمبر 5 اوپر والے سب یا اوپر والے کوئی بھی نہیں. 6 میں سے ایک ہی چوز کرنا ہے آپ کو. اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں واضح کر دوں، آخرت کی بات ہو رہی ہے. آخرت میں ان میں سے کون سی چیز ایکسیپٹڈ ہے؟ یعنی کہ کیا آخرت میں کوئی جا کے بولے اللہ میرا ارادہ نہیں تھا، کلیئرلی پتا چلنے کے باوجود؟ جہالت، تعویل، عالم کی پیروی. 3 2 1 اینڈ پولی. تعویل یعنی انٹرپریٹیشن اینڈ پولی. ریزلٹ اسکرین پر، ایک منٹ، کیا بات ہے شکیل میں آپ کے پاس دکھ رہا ہے؟ اوکے آ گیا، ٹھیک ہاں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر والے سب بولنے والے 26% ہے، اوپر والے کوئی بھی نہیں 30% ہے. چلو ہو سکتا ہے کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، چلیے میں آپ سب کو بتا دوں. اس میں سے کلیئرلی پتا چلنے کے بعد، ہاں یہاں پر ہم دیکھیں، کلیئرلی پتا چلنے کے بعد حقیقت میں ان میں سے کون سی چیز ہے ایکسپٹڈ اور کون سی نہیں ہے، کلیئرلی پتا چلنے کے بعد. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اس میں سے کوئی بھی ایکسپٹڈ نہیں ہے. مطلب کیا؟ پتا چلنے کے بعد کلیئر ہو گیا تو پھر کوئی نہیں بول سکتا جہالت ہے میرے پاس، نہیں مجھے معلوم نہیں تھا. پتا چل گیا، تعویل انٹرپریٹیشن وہ نکال رہا تھا، آیت سے یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے، رانگ انٹرپریٹیشن، تو وقتی طور پر اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن کلیئرلی پتا چل گیا پھر بھی وہ اپنی غلط انٹرپریٹیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. جیسے کیا ہوتا ہے نا، بعض اوقات کبھی کبھی کوئی شخص کسی آیت سے کوئی رانگ میننگ سمجھ رہا ہے، اب اس کے سامنے ایک بار کلیئر کر دیا گیا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اسی طرح عالم کی پیروی کوئی کر رہا ہے، عالم کی پیچھے چل رہا ہے، بولے ہاں ہم تو ان کے ماننے والے، اسی طور پر کوئی گنجائش ہے. لیکن اگر اس کے سامنے واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ عالم سے مسٹیک ہو رہی ہے، عالم مس گائڈ کر رہے ہیں آپ کو، ہاں پھر وہ بول نہیں سکتا نہیں نہیں ہم عالم کی پیروی کر رہے ہیں نا ہم لوگ بچ جائیں گے. نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے. کلیئرلی پتا چلنے کے بعد کوئی بھی ایکسکیوز یا ایکسیپٹڈ نہیں ہے، تو اوپر والے کوئی بھی نہیں. یہ صحیح بات. چلیے اب ایک ٹاپک ہے، میں یہ ٹاپک کو تھوڑا سا چھوڑتا ہوں یہاں پر، یہ ٹاپک کو ہم لوگ اگلے ہفتے لیں گے.
میں چاہ رہا تھا یہاں تک جو بات ہوئی ہے ہماری، ایک ہولڈ ہے، اب یہاں تک ہم لوگ جو بات کیے ہیں حجت قائم کرنے کے بارے میں، ہاں یہاں تک جو ہماری بات ہوئی، تو میں آپ کے سامنے، میں نے ایزی طریقے سے، میں اگر بتاؤں آپ کو ایزی طریقے سے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اسلام کا اقرار کر رہا ہے، اس کو کافر نہیں بول سکتا جب تک یہ رکاوٹیں درمیان میں ہیں. کہ نمبر ون، اس سے پہلے یہ رکاوٹوں سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ گناہ کبیرہ کی بات ہو رہی ہے، صغیرہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں پھر سچ مچ بولا نہیں بولا چیک کرو. تیسری چیز، کون ججمنٹ کرے گا؟ عام آدمی نہیں، اس کے جو ماہرین ہیں وہ لوگ کریں گے. اور وہ لوگ بھی کریں گے تو پہلے چیک کریں گے ان کا ارادہ تھا نہیں تھا. مارا تبھی قولک، تمہارا کیا ارادہ تھا؟ کوئی پاگل پن میں کہا، کسی نے بچپنے میں کہا، کسی نے نیند میں کہا، کسی نے بائی مسٹیک کہا، کسی نے فورس میں آ کے کہا، تو یہ سب چیز سے اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. کوئی اجتہاد، مجتہد کا اجتہاد کر رہا ہے تو اس کا ارادہ ہونا چاہیے، جو بول رہا ہے اس کا ریئل ارادہ ہو. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ، اس کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا. تھرڈ، کہیں ایسا تو نہیں کہ عالم کی پیروی کر رہا ہے اور اب تک اس کے سامنے کلیئر نہیں ہوا کہ وہ عالم اس کو مس گائڈ کر رہے ہیں یا غلط راستہ بتا رہے ہیں. چوتھی چیز، ہو سکتا ہے وہ کوئی آیت یا حدیث کے پیچھے ہی چل رہا ہے لیکن اس کے سامنے اب تک بات واضح نہیں ہوئی کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ آیت سے یہ مطلب نہیں ہے. پانچویں چیز، کیا اس کے اوپر حجت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی، یعنی کہ پروف اسٹیبلش ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی کہ اس کے سامنے وہ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح بات ہے. مطلب ایک ہونا چاہیے کلیئر ہو جائے، تبین لہ الہدی، واضح ہو جائے، مطلب اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح بات کہی جا رہی ہے، یہ بات اس کو ثابت ہو جائے. پہلے تو جو بات کہی جا رہی ہے اوتھینٹک بات ہے. نمبر دو، وہ اس ٹاپک پر کلیئرلی یہ ٹاپک پہ بات ہے. مطلب کیا ہے، یہ سب چیز ہونے کے بعد جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کوئی معین شخص کو بھی کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں بحسب ضرورت، اف نیڈڈ وہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان کو کسی بھی سچویشن میں کافر نہیں کہہ سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں. ایسے لوگ گزرے ہیں، جیسے کہ ایک شخص نے کہا کہ انا الحق، میں الحق. ہاں، اور منصور الحلاج کے بارے میں بھی یہ، اور ابن عربی کے بارے میں بھی تو یہ ملتا ہے کہ ان کی تکفیر کی گئی اپنے زمانوں میں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ رستے چلتے ہو رہا ہے، ان پہ حجت قائم کر کے توبہ کا موقع دیا جاتا ہے، کوئی کلیریفیکیشن کا موقع دیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر. کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہو. لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گا. کہاوت ہے، آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھو گے نا، میں کہاوت آپ کو ایک منٹ بعد بتا رہا ہوں لیکن ایک مثال بتا دوں. بڑے بڑے علماء کو دیکھو گے نا، تکفیر کے ٹاپک پہ نا بڑے بزدل ہوتے ہیں. کافر کہنے کے ٹاپک پہ نا وہ یہاں تک کہ آپ بعض اوقات شیخ ابن تیمیہ کی، وہ اپنے زمانے کی کوئی بدعتی کے خلاف لکھ رہے ہیں، شیخ البانی بعض بدعتیوں کے خلاف لکھ رہے ہیں، ان کو غلط 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 بتاتے ہیں. کافر کہنے میں بہت بزدل دکھتے ہیں. کافر کہنے میں وہ لوگ بہت بزدل دکھتے ہیں. کیوں معلوم؟ ارے بھائی، کسی کو کافر کہنا ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی. تو ایک کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے، فولز رش where angels fear to tread، کہ بیوقوف وہاں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں جہاں فرشتوں کو قدم رکھنے ڈر لگتا ہے. مطلب کیا، ایک شخص جس کو نالج نہیں ہے نا، وہ بولے مجھے سمجھ میں آ گیا توحید کیا ہے، یہ سب کافر ہے، یہ سب کافر، ٹھک ٹھک ٹھک، سب کافر، گولی چلا رہے. اب سامنے والا نہیں ہے تو وہ سب گولیاں کس پہ آئے گی؟ واپس اسی پہ واپس آئے گی. تو یہاں پر آپ لوگ ایسی گڑبڑ نہیں کرنا، کہ آپ لوگ یہ مسٹیک نہیں کرنا کہ یہ ٹاپک کو سمجھے بغیر ایسے ہی بے احتیاطی کے ساتھ لینے والا ٹاپک نہیں ہے. یہ بہت سیریس بات ہے اور اس میں بہت خیال رکھنے والی چیز ہے. اب آپ سب ذرا بہت بات سمجھو کہ یہاں تک جتنا میں نے بتایا، اگر یہاں تک جو باتیں کہی گئی نا، یہ کلیئر میں سے، اس میں سے کوئی بھی بات کلیئر نہیں ہوئی نا، تو آپ لوگ فریلی پوچھو. اور کچھ سوال آئیں گے نا تو بات اور بھی کلیئر ہوگی آپ لوگ سب کے لیے. تو سوال پوچھو. اچھا، وہ کسی نے سوال پوچھا تھا نا کہ کوئی درگاہ پہ سجدہ کر رہا ہے. ہاں، سجدہ کر رہا ہے. چلو اب میں اس کا جواب دوں گا. شکیل بھائی آپ ہو؟ جی جی جی. وہ جو درگاہ پہ سجدہ کر رہا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے. اگر ایسا شخص مسلم کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو ہم اس کے کہنے پہ جائیں گے یا شرکیہ چیز جو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس پہ جائیں گے؟ اس کے کہنے پہ جائے گا. ہاں، اس کو کہنے پہ جائیں گے.
لیکن اگر اس کے سامنے کلیئر پہلے پوچھیں گے تمہارا ارادہ کیا ہے، پہلے تو خبر صحیح ہے غلط ہے، یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے. شرک کیا چیز ہے؟ کفر. جو شخص درگاہ پہ سجدہ کرتا ہے اس نے کفریہ کام کیا، سجدہ کام، اس نے شرکیہ کام کیا، کفریہ کام کیا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سچ مچ بات خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں سوشل میڈیا میں وائرل تھا اور امیج کسی نے کچھ وہ امیج کریٹ کر کے ڈال دیا. چیک کرنے والی بات ہے ریئل ہے کہ نہیں. پھر ہم لوگ نہیں کریں گے فیصلہ، یہ بڑے اسکالرز ایفرٹس وہ لوگ کریں گے. پھر اس سے پوچھیں گے بھائی کہ کیا کر کیا رہے ہو تم؟ ہاں ہو سکتا ہے وہ اپنی پین اٹھانے کے لیے جھکا تھا، کوئی بولے سجدہ کر رہا تھا، وہ پین گر، بولے نہیں میری پین گر گئی تھی. ہاں تو مطلب اس کا کچھ ارادہ نہیں. ہو سکتا ہے اس پہ کسی نے سر پہ گن پہ رکھ کے تم سجدہ کرو نہیں تو تمہیں جانے نہیں دیں گے یہاں سے، کسی نے اس پہ سر پہ گن رکھ دی تھی. تو چیک کریں گے نہیں کریں گے، اس کا ارادہ تھا نہیں تھا. ہاں پھر اس کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شرک ہے، اس کو لگتا ہے نہیں ایسا ہے. کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. تو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام سے باہر نکلتے ہیں، نواقض اسلام میں سے، یہ اسلام کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے ہے. تو اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. پھر کوئی عالم کی پیروی کر رہا ہے، نہیں ہمارے مولانا نے سکھایا، تو اس کے سامنے واضح ہوا کہ نہیں ہوا، کلیئر کرنا کہ نہیں مولانا آپ کو مس گائڈ کر رہے ہیں. پھر آیت بتائی جا رہی ہے اس کو، ہاں آیت بتائی جا رہی ہے، تعویل کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو وہ تعویل کا کلیریفیکیشن دینا ہوگا، کلیئر کرنا پڑے گا، اور اس پہ پروف اسٹیبلش کرنا ہوگا. سب سٹیپ سے گزر کر کے لاسٹ میں اس کی تکفیر ہو سکتی ہے. لیکن وہ بھی اسکالرز اس بارے میں بہت احتیاط رکھتے ہیں، بہت احتیاط برتتے ہیں. اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو بس بتا دیں کہ بھائی شرک ہے، یہ کفر ہے، کافی ہوتا ہے. اس پہ حکم لگانا یہ کہاں ضروری ہوتا ہے؟ جہاں پہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کسی سے، تو اس کے بارے میں حکم لگا کر کے بتانا وہ وہاں پہ ضروری ہوتا ہے. ایسے رستے چلتے آدمی کے اوپر حکم لگانے کی محنت بھی نہیں کرتے ہیں. مطلب جہاں پہ کوئی بہت بڑا ہو جو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، تو اس پہ حکم لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، مسلمانوں جانو. ایسے رستے چلتے ہر آدمی کے اوپر حکم تھوڑی لگائے جاتے ہیں، اس کا بھی پروسیس ہے. پروف اسٹیبلش کرنا ہے نا، بہت لمبا چوڑا پروسیس ہے. اس کو تھرلی سننا ہوگا، تھرلی اس کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، یہاں تک کہ حجت قائم ہو جائے. تو اب اس بارے میں کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتا ہے. سر وہ جو سجدہ کے بارے میں بولے نا، آج بھی بہت سے لوگ بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، مطلب پیر پڑتے ہیں یا ان کو بولتے ہیں عزت دینے کے لیے، جسٹ آؤٹ آف ریسپیکٹ بول کے. لیکن پھر وہ بھی بولتے ہیں کہ اپنے شوہر کو وہ درجہ دیتے ہیں کہ ان کو بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ کرنا ضروری ہوتا کیا شوہر کے لیے؟ نہیں، شوہروں کے لیے سب کے لیے منع ہے، وہ تو کلیئر ہے کہ سجدہ میں. اب سب یاد رکھو کہ مجھے جو بہن نے سوال پوچھے وہی جواب دو، کہ جو سجدہ شوہروں کے سامنے کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ کون سا سجدہ ہوتا؟ سجدہ عبادت یا سجدہ تعظیم؟ سجدہ تعظیم یا سجدہ عبادت؟ کون جواب دے گا؟ سسٹر کو انمیوٹ کیا گیا، دلشاد بیگم کو پلیز بتائیں، ورنہ وہ سجدہ تعظیم. اوکے چلو کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، جلدی بتاؤ. سجدہ تعظیم. وہ سجدہ تعظیم ہوتا. کیا سجدہ تعظیم کی بھی اجازت ہے اسلام میں؟ نہیں. کہاں سے پتا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی حدیث ہے. صلی اللہ علیہ کہاں سے پتا چلا؟ اسی حدیث سے پتا چلا کہ سجدہ تعظیم بھی اجازت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے نا، سنیے یہاں پہ آج کیا کرتے ہیں نا لوگ بولتے ہیں کہ سجدہ تعظیم کر رہے ہیں ہم لوگ قبر پر. یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیم ہے، لیکن سجدہ تعظیم کی بھی اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات کہ سجدہ تعظیم پچھلی قوموں میں اجازت تھی. یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے جو 12 ستارے جو تھا نا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، جو سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ خواب کیا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، وہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیم. یا آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیم. لیکن سجدہ تعظیم کیسے کرتے ہیں کسی حدیث میں دیا ہے کیا؟ نہیں. کیسے کرتے تھے دیا ہے کیا؟ نہیں دیا ہے. اب اس کی کیفیت بھی ہم لوگ نہیں جانتے. مطلب ہو سکتا ہے ایسے سر جھکا، ہو سکتا ہے کیا تھا، ہمیں کیفیت بھی نہیں معلوم ہے وہ سجدہ کیسے ہوتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ تعظیم کی بھی اجازت اس امت میں نہیں ہے. کہاں سے پتا چلا؟ معاذ بن جبل والی حدیث. کیونکہ معاذ بن جبل نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے تھے وہ؟ نہیں.
انہوں نے ताज़ीम सजदा ताज़ीम ताज़ीम किया और वो भी करने की इजाजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। ठीक जी। बाकी ये लोग जो कर रहे हैं कब्र पर, ये सजदा एक औरत ताज़ीम बोलने के लिए बोल रहे हैं, हकीकत में सजदा इबादत है। क्यों? क्योंकि उनके अल्फाज भी वही है कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, अल्लाह के पास हमारा काम करा देंगे। तो वो उनको खुश करने के लिए, राजी करने के लिए चढ़ावे चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, कुर्बानी करते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, झुकते हैं, चूमते हैं, तवाफ करते हैं, 40-40 दिन तक बैठते हैं। क्यों? कि हमारा काम कर देंगे, करवा देंगे। ये सब इबादत के अमाल है। तो ये क्या है? ये सजदा इबादत वो लोग कर रहे होते हैं। बोलने के लिए, जवाब देने के लिए ताजीम बोलते हैं, लेकिन ताजीम की भी इजाजत नहीं है। नहीं है कि तो वो औरत तो बोलती थी ऐसा कि अल्लाह के अलावा दूसरों को किसी भी सजदा करना है तो शौहर को बोल के, तो वो बात को शौहर की भी तो इतना इजाजत नहीं है। हाँ, वो सही बुखारी की हदीस है जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक सवाल लेंगे और वक्त हो गया मेरे पास, 5 मिनट हमारे पास है, 5 मिनट के सवाल लेंगे हम इंशाल्लाह। भाई ये मेन टॉपिक पे ही सवाल पूछो, जो सवाल टॉपिक आज आया है जी। यस, सिस्टर जरीना रहमानी और शगुफ्ता मलिक जी, म्यूट किया गया जी आपको, अस्सलाम अनम्यूट जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत से लोग ऐसे अहले हदीस वगैरह से हाथ नहीं मिलाते हैं, बिदअती लोग। तो क्या उनसे क्या रवैया करना चाहिए फिर? उन लोग कहते हैं हमारे इनके घर में खाएंगे पिएंगे, खाते पीते नहीं है अहले हदीस के घर में, जब उनसे मुलाकात वगैरह नहीं करते हैं। तो फिर हमें भी उनके साथ, बिदअती लोग के साथ ये रवैया तो नहीं करना है ना, क्योंकि ये ला कैसा इलाहा मामला है? इल्लल्लाह क्योंकि ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह जो कह दिया तो वो मुसलमान का हक हमें देना है, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो सही जवाब है आपका। पहले तो यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे मामला क्या है जी कि, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट जी। और हम मुसाफा करते तो हाथ नहीं मिलाते, हाथ हटा लेते हैं। तो इस हाँ, तरीके से अगर हम अब वो जान लोग बूझ क्या है के, मामला, वो लोग हमें, हमारी तकफीर करते हैं, वो लोग हमें काफिर कहते हैं। यहाँ जी तक जी आके जो हमें, या हम लोग स्ट्रीम में देखते हैं कि लोग आके सलाम नहीं करते हैं, बोले सलाम अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा, कि सब जी फला फला लोगों के लिए सलाम सलाम, ऐसे ऐसे कहते हैं। जी हाँ, जो नॉन मुस्लिम्स के लिए खास वो लोग उस तरह की अल्फाज यूज करते हैं, वो हमारी जी तकफीर करते हैं हकीकत में। लेकिन हम नहीं करते उनकी तकफीर। हम उनको टोटल सारे बरेलियों को, सारे दरगाह पे जाने वालों को हम काफिर नहीं बोलते हैं, सबके सबको हम जी मुअय्यन खास लोगों की तकफीर नहीं करते हैं। तकफीर करने में हमारे अंदर एहतियात है, पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद में काफिर कह सकते हैं, उससे पहले बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या मामला है कि एक समझने की बात क्या है कि हम तो हमारा मुसलमानों वाला मामला करेंगे, रहम वाला, नरमी वाला। लेकिन एक बात बता दूं, बिदती को भी कुछ मामले हैं कि आप बताओ कि कोई अगर अहले हदीस है लेकिन गुनहगार है, शराबी है, ऐसे को दोस्त बनाना चाहिए? दोस्त इस लिहाज से बनाए कि मतलब उसको दीन की तरफ माइल कर सके, गुनाह से उसको छुड़वाएं। इस्लाम के पैगाम देंगे, लेकिन करीबी दोस्त जो हाँ, बनाना, उसके साथ उठना बैठना, ये सही है गलत है? हाँ, गलत है, करीबी दोस्त गलत है। नहीं बना सकते, क्योंकि अब बताओ उनके उसी साथ में तरह रहने कोई का शख्स, बिल्कुल खतरा है। जी, बिदत अगर कर रहा है, कोई शख्स बिदत कर रहा है, तो जी वहां पर भी करीबी दोस्त बनाना हम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। एक शख्स अपने दोस्त के जी दीन पर होता है कि तुम में से हर किसी को देखना चाहिए किसे अपना दोस्त बनाते हो। तो हम दोस्त नहीं जी बना जी सकते उनको, हाँ, करीबी दोस्त। जी। हाँ, लेकिन ये ये मामला होता है है कि कि हम सलाम उनके वगैरह सामने तो कर पैगाम सकते तो हैं, पेश करेंगे, सलाम लेकिन कर सकते करीबी हैं, दोस्त हम नहीं बनाएंगे। हाँ, सलाम कर सकते हैं, मुसलमानों वाले मामलात करेंगे, जब उनका हाँ इंतकाल होगा मुसलमान का तो हक मुसलमानों को देंगे। कब्रिस्तान में दफन करेंगे। जी जी अच्छा, एक बहुत ताज्जुब की जी बात यह है, ये जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुने, इसमें ना, जब ऐसा मामला होता है, जब ऐसा मामला होता है कि किसी के घर की बात होती है ना, हाँ, घर की बात होती है, तो बहुत नरमी से मामला पेश करते हैं, आता है लोगों को। लेकिन वही चीज अगर कोई बाहर हो ना, तो बहुत सख्ती होती है इसमें। मतलब मिसाल के तौर पे किसी के खुद के घर वालों की बात हो, हाँ, तो विरासत मिलने वाली है, अब्बा, अब्बा कब्र परस्त है, सपोज करो किसी अब्बा, या तौहीद पे नहीं है, अहले हदीस नहीं है। अब क्या है मामला, बोले नहीं नहीं मुसलमान है, उनकी विरासत लेना जायज। कोई जैसे जैसे शादी का मामला है, किसी की शादी हो गई, अब वो जो खातून है या वो आदमी है, शौहर है, वो अगर मान लो कि शिर्क करने वालों में से है, बिदात करने वालों में से, ऐसे नहीं करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गई तो क्या नॉन मुस्लिम है, क्या शादी हुई नहीं हुई? जैसे नॉन मुस्लिम से कोई शादी करे तो शादी नहीं होती, जिना की जिंदगी है। तो क्या ये जिना की जिंदगी है? तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, समझ जाएगा, उसको समझा रहे हैं, सुनता है, वो बहुत नरमी रखते हैं। लेकिन वही चीज कोई और हो तो बहुत सख्ती रखते हैं। यहाँ क्या मामला है कि इसके अंदर हम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जहाँ पे गोश्त खरीदने जाओगे ना, तो पूछोगे कसाई से कि भाई तुम कौन से हो, मुसलमान हो? मुसलमान हो? कौन से मुसलमान? अरे वो मुसलमान है, कलमा पढ़ रहा है ना, उसका ज़बा किया हुआ गोश्त हलाल है। अब हम मुसलमान के बारे में यही गुमान करते हैं कि वो मुसलमान है। अगर कोई शख्स को हम काफिर कहेंगे तो फिर आप ज़बा किया हुआ गोश्त भी उसका नहीं ले सकते, उसके यहाँ खाना खाने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, यानी कि क्या, कौन सा गोश्त दे रहा है? इंतकाल हो गया तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकते हैं। विरासत का मामला है तो प्रॉब्लम है। ऐसी कितनी चीजों में डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें, जो कुछ लोग होते हैं ना, जब ऐसी कोई चीज होती है खुद का फायदा होता है तो वहां बहुत नरमी रखते हैं, और बाहर दूसरों की बात होती है तो वहां बहुत हार्श एटीट्यूड रखते हैं। चलिए, मैं सोचा आप लोगों के सामने ये बात मिसाल से बताऊं। अच्छा, हो गया, यहाँ पे 4 मिनट में जमात है, तो ऐसा करेंगे, हम ये टॉपिक को कंप्लीटेड नहीं बोलते हैं। मैं इसको मैं इसको क्या करूंगा, आप लोगों को ये टॉपिक पे कुछ हिस्सा बचा हुआ भी है, तो हम लोग अगले हफ्ते की क्लास शुरू करेंगे इसी टॉपिक से। थोड़ा सा रिवीजन करके हम आधा घंटा इस टॉपिक को देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। इस जी मैं इजाजत लेता हूँ। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। क्या आवाज चलेगी इज्जत में? जी, मैं कह रहा हूँ कि अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों वालेकुम बहनों, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेजिंग टॉपिक एंड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहा आज का। जस्ट आई वांट टू सी अगर किसी को हमारी आवाज पहुंच रही है, कैन एनीबडी कैन प्लीज कंफर्म आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? जी जी और जी हमें आ रही आ रही किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। आपकी तो आ सुभान रही है। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है आपकी आवाज। अभी आवाज आ रही है, अभी आ रही है आवाज। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, पहले हम ये स्ट्रीम को यहाँ पे ऑफ करते हैं, 1 मिनट होल्ड करें। बिस्मिल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम ऑफ है, ये कैसे हो गया?